اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین الصلاۃ والسلام علی محمد وعلی اہل بیتہ الطیبین الطاہرین ولعنۃ اللہ علی اعدائہم اجمعین اما بعد فقد قال اللہ سبحانہ تبارک وتعالی فی محکم کتابہ الحکیم وہو اصدق الصادقین وقولہ الحق۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جاء الحق وزهق الباطل ان الباطل کان زہوقا۔ حاضرین و سامعین، میں تمام افراد کا استقبال کرتا ہوں مجلس علماء ہند کی طرف سے منعقد اس ویبینار میں۔ آپ تمام جو اس وقت حاضر ہیں یا جو سامعین ہیں یوٹیوب چینل کے اوپر، آپ تمام حضرات کو خیر مقدم کہتا ہوں اور گزارش کرتا ہوں کہ آپ تمام حضرات اپنے مائکس کو آف رکھیں۔ ویبینار باقاعدہ طور پر شروع ہو چکا ہے، اور جیسا کہ ہمارا اور آپ سب کا طریقہ ہے کہ ہم اپنے کسی بھی جلسے یا کسی بھی اپنی محفل کا آغاز کلام ربانی یعنی تلاوت کلام الہی سے کرتے ہیں، لہٰذا آج بھی اس جلسے کا آغاز انشاءاللہ کلام ربانی سے ہوگا۔ آپ کے علم میں ہے کہ یہ ویبینار ورلڈ وائڈ چینل یعنی حسینی چینل کہ جو خود ایک ٹی وی چینل بھی ہے، اور اس کے ساتھ یوٹیوب چینل کے اوپر بھی یہ دیکھا جا سکتا ہے، اور اس میں بہت سی تقریریں ایسی ہیں جو آپ لائیو سماعت فرمائیں گے، اور بہت سی تقریریں ایسی ہیں کہ جو پہلے سے ریکارڈ کر کے آ چکی ہیں تاکہ نیٹ ورک کی وجہ سے کوئی پریشانی نہ ہو یا کوئی اور مشکل پیش نہ آئے، کسی نے اپنی مصروفیت کی بنا پر اور کسی نے کسی دوسری بنا پر اپنی جو ریکارڈڈ تقریریں یہاں پر بھیجی ہیں وہ بھی آپ کی خدمت میں پیش کی جائیں گی۔ لیکن سب سے پہلے تلاوت کلام ربانی کے لیے آپ حضرات سماعت فرمائیں، اور اس کے بعد انشاءاللہ تقاریر کا باقاعدہ طور پر آغاز ہوگا۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ لا اقسم بهذا البلد وأنت حل بهذا البلد ووالد وما ولد لقد خلقنا الإنسان في كبد أيحسب أن لن يقدر عليه أحد يقول أهلكت مالا لبدا أيحسب أن لم يره أحد ألم نجعل له عينين ولسانا وشفتين وهديناه النجدين فلا اقتحم العقبة وما أدراك ما العقبة
فكوا رقبة أو إطعام في يوم ذي مسغبة يتيما ذا مقربة أو مسكينا ذا متربة ثم كان من الذين آمنوا وتواصوا بالصبر وتواصوا بالمرحمة أولئك أصحاب الميمنة والذين كفروا بآياتنا هم أصحاب المشأمة والذين كفروا بآياتنا هم أصحاب المشأمة عليهم نار مؤصدة صدق الله العلي العظيم اللهم صل على محمد وآل محمد. سماعت فرما رہے تھے قرأت قرآن کو. آپ کے علم میں ہے کہ یہ ویبینار مجلس علماء ہند کی طرف سے منعقد کیا گیا ہے بیاد رحلت امام کبیر روح اللہ خمینی کہ جنہوں نے اس دنیا کے اندر ایک ایسا انقلاب برپا کیا کہ جو رہتی دنیا تک یاد کیا جائے گا. اس دنیا کے اندر متعدد مواقع کے اوپر انقلاب تو دیکھے گئے ہیں مگر جو انقلاب رہبر کبیر نے برپا کیا وہ واقعاً اپنے آپ میں یکتا اور یگانہ ہے کہ نہ جس کی ماضی میں کوئی مثال تھی اور نہ مستقبل میں دور تک کوئی ایسا انقلاب نظر آتا ہے. لیکن بہرحال ایک ایسا راستہ دکھا کر گئے ہیں رہبر کبیر کہ جہاں اگر دنیا کے اندر مظلوم پائے جاتے ہیں تو پھر ان مظلوموں کی حمایت کے لیے بھی اللہ کسی ایسے رہبر کا انتظام کرتا ہے کہ جو مظلوموں کی آواز بن کر ظالم سے لوہا لے سکے. لہٰذا مرد آہن نے جس عنوان سے ایران کے جو تقریباً 2-2.5 برس سے شاہی کو دیکھ رہا تھا اور متعدد مواقع پر ظلم کا بھی شکار ہو رہا تھا کس طرح سے اس بادشاہت کو ختم کیا اور حکومت اسلامی کو برپا کیا وہ بہرحال تاریخ میں سنہرے الفاظ میں لکھا جائے گا. میں بہت ہی ادب اور احترام کے ساتھ گزارش کرنا چاہتا ہوں جناب عادل فراز صاحب کے جو تمام پروگرامز مجلس علماء ہند کے ہوسٹ کرتے ہیں، ناظم بھی ہیں، بہترین عالم ہیں. میں گزار ہوں کہ وہ آئیں اور انشاءاللہ اس ویبینار کا مقصد بھی بیان کریں اور روشنی ڈالیں رہبر کبیر کی زندگی کے اوپر. جناب عادل فراز صاحب. اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. ہم شکر گزار ہیں مولانا فیض عباس صاحب قبلہ کے کہ آپ نے اس پروگرام کے لیے میزبانی قبول فرمائی ہے. ہم شکر گزار ہیں اپنے تمام مہمانوں کے. میں دفتر مجلس علماء ہند کے مسئول کی حیثیت سے سبھی مہمانوں کا شکریہ ادا کرتا ہوں جو اس پروگرام میں شامل ہیں، خصوصاً جو ہمارے چیف گیسٹ ہیں حاجی آغائے دکتر علی چگینی جنہوں نے ہماری دعوت کو قبول کیا ہے. اور ابھی مولانا فیض عباس صاحب قبلہ نے بہت خوبی کے ساتھ اور بہت اچھے طریقے سے بیان کیا ہے کہ اس پروگرام کا مقصد کیا ہے کہ ایک مرد آہن جس نے ظالموں کے خلاف استقامت کی اور وہ کھڑے ہوئے ایک 2500 سالہ تاناشاہی نظام کے خلاف اور اس نظام کو انہوں نے شکست دی
ورنہ ہم یہ دیکھ رہے تھے کہ اس سے آپ ملاحظہ کریں گے جب آپ تاریخ ایران کا مطالعہ کریں گے کہ ایران میں کوئی الگ سے حکومت نہیں تھی، بلکہ ایک شیعہ تھا جو وہاں پہ حکومت کر رہا تھا، جو ظلم کر رہا تھا، جو مستضعفین کے خلاف تھا، جو ان لوگوں کو ان کے حقوق نہیں دے رہا تھا۔ تو امام خمینی رحمۃ اللہ علیہ نے یہ نہیں دیکھا کہ یہ ہماری کمیونٹی سے تعلق رکھتا ہے، یہ شیعہ ہے، اس لیے کہ جو ظلم کر رہا ہے، جو مظلوموں کا ساتھ نہیں دے رہا ہے، جو لوگوں کو ان کا حق نہیں دے رہا ہے، وہ کسی بھی فرقے سے، کسی بھی مسلک سے، کسی بھی مذہب سے تعلق رکھتا ہو، وہ انسان نہیں ہے، وہ مسلمان نہیں ہو سکتا ہے۔ اس لیے امام خمینی رحمۃ اللہ علیہ نے اس نظام کے خلاف قیام کیا اور یہ کہا کہ ٹھیک ہے کہ یہ جو بادشاہ ہے یہاں پر یہ شیعہ ہے، مگر ہم اس کے خلاف کھڑے ہو رہے ہیں کیونکہ یہ مظلوموں کے خلاف ہے، یہ ظالموں کا حامی ہے، یہ ایک ایسے نظام کے تحت زندگی گزار رہا ہے جو خلاف اسلام ہے، یہ امریکہ اور استعمار کے ساتھ کھڑا ہوا ہے۔ لہذا امام خمینی رحمۃ اللہ علیہ نے انقلاب برپا کیا اور 1979 میں آپ نے دیکھا کہ ایک جو لوگ تصور نہیں کر سکتے تھے، جس کے بارے میں لوگ یہ کہتے تھے کہ یہ ممکن ہی نہیں ہے کہ ایک ایسا انسان جس کے ہاتھ میں تسبیح ہے، جس کے جو مسجد میں بیٹھتا ہے، جو دعائیں مانگتا ہے مصلی پہ بیٹھ کر، جو گریہ کرتا ہے مصلی پہ بیٹھ کر، وہ انقلاب لا سکتا ہے۔ مگر امام خمینی رحمۃ اللہ علیہ نے اس تصور کو باطل کر دیا اور ایران میں انقلاب برپا ہوا، انقلاب آیا اور کامیابی کے ساتھ انقلاب آیا اور آج تک کامیابی کے ساتھ وہ برقرار ہے اور آگے بڑھ رہا ہے۔ آپ یہ دیکھیں گے جب آپ تاریخ ایران کا مطالعہ کریں گے کہ 1979 سے پہلے آپ کو افکار و نظریات کی یلغار نظر نہیں آئے گی استعمار کی طرف سے، بلکہ چند مخصوص نظریات ہیں جو مسلمانوں کے درمیان سے عالم وجود میں آیا کرتے تھے، مگر اس طرح جیسے قادیانیت وجود میں آئی، اخباریت کو بنام اخباریت، اس لیے کہ اخباریت تو ہمارے یہاں کوئی بری شے نہیں ہے، علماء جو مجتہد ہو جاتا ہے وہ خود اپنی تقلید کرتا ہے، اس کو کسی تقلید کی ضرورت نہیں ہوتی ہے، مگر جو نام نہاد اخباریت ہمارے سامنے لائی گئی، اسی طریقے سے بہائیت جو ہمارے سامنے آج موجود ہے اور مختلف جگہوں پہ اس کے دفاتر کھلے ہوئے ہیں، تو آپ یہ دیکھیں گے کہ ایک نظریات کی یلغار ہے 1979 کے بعد، اور وہ صرف اس لیے ہے تاکہ اس نظام کو مسخ کر دیا جائے، اس کی جو شکل و صورت ہے اس کو لوگوں کے درمیان بدنام کر دیا جائے۔ مگر امام خمینی رحمۃ اللہ علیہ کے انقلاب کو آج تک بدنام نہیں کیا جا سکا ہے، اس لیے کہ جس زمانے میں امام خمینی نے انقلاب برپا کیا اس وقت بھی دو ایسے نظریات تھے جو پوری دنیا پر حکومت کر رہے تھے اور دنیا میں تصور قائم تھا کہ ان دو نظریات کے خلاف جو جائے گا اس کی کوئی حیثیت نہیں ہوگی، اس کی کوئی سیاسی حیثیت نہیں ہو سکتی ہے۔ ایک سوشلسٹ رشین بلاک تھا اور دوسرے بلاک کا نام تھا کیپٹلسٹ امریکن بلاک۔ آپ نے دیکھا کہ انقلاب اسلامی ایران کے کچھ ہی دنوں کے بعد روس مختلف ٹکڑوں میں بٹ گیا اور اس کی جو حیثیت تھی وہ ختم ہو گئی، یعنی سوشلزم نے دم توڑ دیا۔ اسی طریقے سے جو کیپٹلسٹ امریکن بلاک تھا وہ آج تک کے گھٹنوں کے بل رینگ رہا ہے، اس کی کوئی اپنی حیثیت مسلم نہیں ہو پائی ہے۔ امام خمینی نے ان دونوں نظاموں کے خلاف آواز بلند کی اور یہ کہا لا شرقیہ لا غربیہ، کہ ہم نہ سوشلسٹ رشین بلاک سے بلونگ کرتے ہیں اور نہ کیپٹلسٹ امریکن بلاک سے ہمارا کوئی تعلق ہے، بلکہ ہم ایک ایسے بلاک سے تعلق رکھتے ہیں جس کا تعلق سیدھے خدا سے ہے اور اس کا نام ہے اسلام، اس کا نام ہے روحانیت۔ امام خمینی نے اسی نظام کے تحت جو کوئی نیا نظام نہیں تھا بلکہ ہمارے یہاں وہ پیغمبر اسلام کے ذریعے لایا گیا اور رائج ہوا ہمارے ائمہ کے ذریعے، اسی نظام کو آپ نے فروغ دیا اور رائج کرنے کی کوشش کی اور یہ کہا کہ ہم کسی نئے نظام کی بات نہیں کرتے ہیں، چاہے وہ رشین سوشلسٹ بلاک ہو یا امریکن کیپٹلسٹ بلاک ہو، بلکہ ہم اسی بلاک کی بات کرتے ہیں جو اللہ کا بلاک ہے، جو اللہ کا رائج کردہ نظام ہے، اس نظام کے باہر جو جائے ہم اسے قبول نہیں کرتے ہیں۔ لہٰذا امام خمینی نے ان دونوں نظاموں سے ہٹ کے ایک نئے نظام کا تصور پیش کیا، نیا نظام با ایمان ہے کہ اس سے پہلے اس نظام کی کوئی ایسی حکومت عالم وجود میں نہیں آ سکی تھی دنیا میں جس کو نمونے کے طور پہ آپ پیش کر سکیں۔ مگر 1979 کے بعد جب انقلاب اسلامی ایران کامیاب ہو گیا تو لوگوں کے پاس نمونے کے طور پر پیش کرنے کے لیے ایک انقلاب موجود تھا اور یہ کہہ سکتے تھے کہ جو دنیا کے رائج نظام تھے، جو بڑی طاقتیں تھیں، آپ نے اس سے ہٹ کر ایک نئی طاقت کے ساتھ استقامت کی ہے اور نئی طاقت کے ساتھ آپ کھڑے ہوئے ہیں۔
آج بھی پوری دنیا میں آپ دیکھیں گے کہ اسی نظام کو بدنام کرنے کے لیے کوششیں کی جا رہی ہیں. ہندوستان میں آپ دیکھیں گے یا پوری دنیا میں جو اخبارات ہیں جو استعمار کے ذریعے عالم وجود میں لائے گئے ہیں، جو سوشل سائٹس ہیں، ٹویٹر ہے، فیس بک ہے اور دوسرے اخبارات ہیں، ان میں مختلف آرٹیکل شائع ہوتے رہتے ہیں، مختلف بیانات آتے رہتے ہیں کہ ایران میں ایک ایسی حکومت قائم کر دی گئی ہے جو لوگوں کو ان کے حقوق نہیں دیتی ہے، ان کے رائٹس نہیں دیتی ہے، جو خواتین کو ان کے رائٹس نہیں دیتی ہے، وہاں عورتوں کو غلام بنا لیا گیا ہے، وہ خود مختار نہیں ہیں. اس طرح کی مختلف باتیں ہیں جن کو یہاں پر بہت مفصل ہو جائے گی گفتگو اگر ان کو بیان کیا جائے. وہ سب باتیں آپ دیکھتے ہوں گے کہ روزمرہ اخبارات میں، سوشل سائٹس پر، چینلز پر آتی رہتی ہیں، مگر ان کا بھی آج تک انقلاب اسلامی ایران پر کوئی اثر نہیں ہوا ہے. اور انقلاب موجود ہے، برقرار ہے اور انشاءاللہ برقرار رہے گا اور اسی توانائی کے ساتھ آگے بڑھتا رہے گا جس توانائی کے ساتھ آج موجود ہے اور برقرار ہے. لیکن بہت کوشش کی گئی کہ اس کو بدنام کیا جائے، مگر آج انقلاب اسلامی ایران کامیاب ہے. آیت اللہ العظمیٰ سید علی خامنئی مدظ اللہ العالی کی سرپرستی میں یہ انقلاب آگے بڑھ رہا ہے. ہم دیکھتے ہیں کہ رشین بلاک تو اسی وقت ختم ہو گیا تھا، اس کی طاقت ٹوٹ گئی تھی اور آج وہ دوبارہ کوشش کر رہے ہیں کہ اپنی کھوئی ہوئی طاقت کی بازیابی کی جائے. مگر جو کیپٹلسٹ امریکن بلاک تھا اس کے بعد اسرائیل عالم وجود میں آ گیا اور استعمار کو مزید توانائی اور طاقت مل گئی. اور آج ہم دیکھتے ہیں کہ فلسطین میں اور دوسری جگہوں کے اوپر جو ظلم و تشدد ہو رہا ہے، جو دہشت گردی ہو رہی ہے، وہ اسی استعماری نظام کے ذریعے ہے. مگر یہ امام خمینی رحمۃ اللہ علیہ کے انقلاب کا اثر تھا کہ ایک چھوٹی سی تنظیم فلسطین کی جسے حماس کہتے ہیں یا اور القاسم بریگیڈ ہے اور دوسری چھوٹی چھوٹی تنظیمیں ہیں جن کی آج سے 10-15 سال پہلے کوئی زمینی حقیقت نہیں تھی، ان کے پاس کوئی حیثیت نہیں تھی. مگر جب انہوں نے انقلابی اسلامی ایران کا تتبع کیا، اس کی پیروی کی، ان کے نظریات کو فالو کیا، ان کے ساتھ کھڑے ہوئے اور جرأت مندی کا مظاہرہ کیا، استقامت کا مظاہرہ کیا، استقلال کا مظاہرہ کیا، تو ان کے اندر بھی اتنی طاقت پیدا ہو گئی کہ آج انہوں نے اسی بلاک کو جس کو امام خمینی رحمۃ اللہ علیہ نے چیلنج کیا تھا کہ ہمیں آپ کی ضرورت نہیں ہے، ہم آپ کے بغیر بھی انقلاب لا سکتے ہیں، وہ تھا کیپٹلسٹ امریکن بلاک. سرمایہ داران نظام کو انہوں نے شکست دی. اسی طریقے سے یمن میں اس کو شکست ہوئی ہے، شام میں شکست ہوئی ہے، عراق میں شکست ہوئی ہے اور انشاءاللہ جہاں بھی وہ ابھی اپنے ہاتھ پاؤں پسار رہے ہیں وہاں بھی ان کو شکست ہوگی. افغانستان سے فوجوں کا انخلا جاری ہے. اسی طریقے سے عراق میں فوجی انخلا کے لیے زور دیا جا رہا ہے، بعض فوجی واپس آ چکی ہیں. شام میں ابھی بشار الاسد دوبارہ کامیاب ہو گئے ہیں. لبنان میں حزب اللہ نے ان کو مسلسل شکست دی ہے. یہ صرف اس لیے ہے کہ انہوں نے نظام ولایت فقیہ کو کی پیروی کی ہے جو امام خمینی رحمۃ اللہ علیہ کے ذریعے عالم وجود میں لایا گیا تھا. انہوں نے اس کو متعارف کروایا پوری دنیا کے سامنے. ابھی حال ہی میں آپ نے دیکھا ہے کہ مختلف نظریات اور مختلف افکار کی لڑائی ہوئی، مگر ہر محاذ کے اوپر یہی نظریہ ولایت فقیہ ہے جو کامیاب رہا اور جنہوں نے اس کی پیروی کی انہوں نے ان کو جگہ جگہ پر شکست دی ہے. آج بھی آپ دیکھیں گے کہ چھوٹی سی تنظیمیں اگر اس انقلاب کے ساتھ جڑ جاتی ہیں تو ان کو کامیابی نصیب ہوتی ہے. لہٰذا پوری امت مسلمہ کو چاہیے کہ اس انقلاب کے ساتھ کھڑے رہیں. یہ انقلاب ایک مرد اہن کے ذریعے لایا گیا ہے اور اس میں مظلومین کی آواز کو اٹھایا جاتا ہے، مستضعفین کی آواز کو اٹھایا جاتا ہے، کمزوروں کی آواز کو اٹھایا جاتا ہے، توانائی کے ساتھ اٹھایا جاتا ہے. اس میں عالمی طاقتوں سے گھبرایا نہیں جاتا ہے. ان کے سامنے سیسا پلائی ہوئی دیوار کی طرح یہ لوگ کھڑے ہو جاتے ہیں. اور آپ دیکھیں گے کہ جہاں بھی اس کے علاوہ انقلاب آئے ہیں، مثلا ہندوستان میں امام خمینی رحمۃ اللہ علیہ کے انقلاب سے پہلے انقلاب آ گیا تھا، مگر جو توانائی اور جس طاقت کے ساتھ وہ انقلاب آگے بڑھ رہا ہے وہ کسی دوسرے انقلاب میں وہ توانائی اور طاقت موجود نہیں ہے. یہی وجہ ہے کہ آج ہم تقریباً 32 سال کے بعد بھی امام خمینی رحمۃ اللہ علیہ کو یاد کر رہے ہیں. ان کی برسی منائی جا رہی ہے تاکہ ہم انہیں خراج عقیدت پیش کر سکیں. ورنہ بہت سے علماء ہمارے سامنے آئے ہیں، بہت سے مراجع کرام ہمارے سامنے آئے ہیں جو دنیا سے جا چکے ہیں، جنہوں نے بہت کام کیا ہے. ہم ان سب کا بہت احترام کرتے ہیں، مگر فقط امام خمینی رحمۃ اللہ علیہ کی برسی کیوں منائی جاتی ہے؟ ان کو ہی یاد کیوں کیا جا رہا ہے؟ اس لیے کہ اس شخص نے دنیا کو یہ بتلایا کہ عالم دین فقط منبر کے لیے نہیں ہے، فقط محراب میں عبادت کے لیے نہیں ہے، فقط مسجد میں بیٹھنے کے لیے نہیں ہے، اس کے ہاتھ میں فقط تسبیح نہیں ہوتی ہے، بلکہ جب اس کو ضرورت ہوتی ہے تو اس کے ہاتھ میں ذوالفقار بھی ہوتی ہے، جب وہ مصلی پہ ہوتا ہے تو اس کے ہاتھ میں تسبیح بھی ہوتی ہے، جب دعا کی ضرورت ہوتی ہے تو وہ اللہ کے سامنے زار و قطار روتا ہے، گریہ کرتا ہے، دعائیں مانگتا ہے. لیکن جب میدان عمل میں آنے کی بات ہوتی ہے تو وہ ایک جواں مرد کی طرح میدان عمل میں آتا ہے، سیسا پلائی ہوئی دیوار کی طرح کھڑا ہو جاتا ہے.
اس لیے ہم آج ملت ایران کو مبارکباد دیتے ہیں، تمام مسلمانوں کو مبارکباد دیتے ہیں کہ اس انقلاب کی کامیابی میں سبھی کا تعاون ہے، اور آج امام خامنئی مدظ اللہ العالی کی سرپرستی میں اور ان کی قیادت میں یہ انقلاب مزید توانائی کے ساتھ آگے بڑھ رہا ہے۔ ہم اپنے تمام مہمانوں کا ایک بار پھر دفتر مجلس علماء ہند کی طرف سے شکریہ ادا کرتے ہیں۔ اپنے چیف گیسٹ آقائی دکتر علی چگینی کا بھی ہم شکریہ ادا کرتے ہیں کہ وہ ہمارے پروگرام میں شامل ہوئے اور اپنا قیمتی وقت ہمیں دیا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ مولانا عادل فراز صاحب سے آپ نے بہت سی باتیں انقلاب ایران کے متعلق سماعت فرمائیں، اور جیسا کہ آپ کو معلوم ہی ہے کہ ایران نے دنیا کے اندر کیا دیا ہے اور ایران کا دنیا کے اندر مرتبہ کیا ہے، کہ اس وقت پوری دنیا اگر جو استعمار اور استثمار ڈرتا ہے اور اگر اس کو خوف آتا ہے تو وہ صرف ملک ایران اور ایک ہی ہستی سے کہ جو واقعاً رہبر کبیر کا وارث بننے کے لائق تھا، کہ جس کو رہبر معظم کے نام سے یاد کیا جاتا ہے، وہ ہستی کہ جس سے آج بھی نہ صرف یہ کہ استعمار کو ڈر لگتا ہے بلکہ ان کی زبان سے نکلا ہوا ایک ایک لفظ ظالموں کے دل میں تیر بن کر چبھتا ہے۔ مولانا عادل فراز صاحب کے بعد میں چاہتا یہ ہوں کہ آپ حضرات سماعت فرمائیں جناب علی چاگینی صاحب کی تقریر، کہ جو آپ کے علم میں ہے کہ سفیر ایران ہیں ہندوستان کے اندر، بے حد اہم شخصیت، اور جن کا اپنا ایک خود رول ہے انقلاب ایران کے بعد اس کو سنبھالنے میں، اس کو سنوارنے میں۔ لہٰذا میں گزارش کروں گا کہ آپ حضرات ان کی تقریر کو سماعت فرمائیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ رب العالمین، والصلاة علی رسول اللہ وعلی آلہ الطیبین الطاہرین والمعصومین وعلی صحبہ المنتجبین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ Dear Maulana Dr. Kalb al-Jawad, Secretary of Majlis Ulama al-Hind, all brothers and sisters, dear scholars and participants, this is an honor for me to talk with you and be with you within this webinar on the occasion of the 32nd anniversary of the demise of Imam Khomeini and his heavenly departure from us to the God. I think it is very difficult to talk about Imam Khomeini. At the same time, it's very easy because the divine personality are like Holy Quran. Holy Quran is very easy, in the same time very difficult. Very ordinary people understand Quran by their faith, by their spirit, and the great philosopher also, great commentator and tafsir and mufassir is difficult sometimes to understand what word of Holy Quran. So that's why Imam Khomeini also was sahlu mumtani, means easy, in the same time difficult. Imam Khomeini was a dimensional personality, multidimensional, different dimension from one side to other, and sometimes you cannot merge and having this all together in one person. It is very difficult by tradition to have one alim that he is philosopher, he is faqih, he is mujtahid, he is kalami, he is arif, and he is an artist, he is a poet. It is very difficult. He is a great arif, he is a marja taghlib. In the same time, he was a big revolutionary, a big politician. So that's remind us his great father Imam Ali alayhi salam, his grandfather Prophet, because they were also multidimensional personality. So as far as you are from one side laid on wahy and God, and from other side laid to the people who believe in you, so you will be from God to the people, min Allah ila al-khalq, min al-khaliq ila al-khalq,
and from people to the God. من الخلق إلى الحق. If you go to Asfar Arba'a. So I would like to take this opportunity as an honor for me to say that Imam Khomeini, Rahmatullah alayhi, Baradhanullah ta'ala alayhi, he was not only a big revolutionary, in the same time, not only for the Muslim world, not for Iranian community, he was a great spiritual leader in the very difficult era that all the superpowers, either West or East, Imam Khomeini found out a third way. That means you can follow your idea, your true path, Sirat al-Mustaqim, by having hand to the God's hand, to having Islamic knowledge and teaching as your guidelines. So in the same time, all Muslim, especially Shia group, and out of Muslim, all freedom seekers were accepting him as a leader in his revolutionary manner, not to be laid on communism, not on imperialism. He was laid on God. So that's why he was a professor of akhlaq. But in the same time, he was a big mujahid. In the same time, he was thinking, and he was in very hard revolutionary time. He was giving very good poets, and sometimes describing a very beautiful flower in his small garden. That means how we can be like this? We can say that Imam Khomeini was not an ordinary man. In the same time that he was very humble and very, very ordinary, and consider himself the least people from Ummah al-Islamiyah. And his life, his house, his clothes, his manner of talking was not like the politicians, was not like the kings. His house was very easy, very simple, very easygoing. That's why he was a popular, beloved leader by the people. Why non-Muslim also beloving him as a neo-Christ, and some people in South America, in some very forest places, in the Western country, within that darkness, some of the people were coming to his place in Neufchâteau as a new Christ, new Messiah. So, because he was for the poor people, for oppressed people, for the people who were under injustice rules, under the colonialism. So, within 200 years, before that I don't want to talk, if you see, there is no Islamic leader like Imam Khomeini by this adjective that I mentioned. Look at Shah. Shah was the puppet and gendarme for America. He was very strong, very well armed army, big money, very wealthy sources, but in the same time, he was a puppet for American and for the Western country, a puppet of Israel. Why? Because he was not for his people. That's why Imam Khomeini merged between democracy, means people, and Islamic teaching. So people and Islam, and said these two are not separable from each other. Otherwise, there is no meaning for Islamic Republic. He was believing in the people, in the youth, in the youngs,
and he given such a very big and important self-national confidence to the people. Imam Khomeini was like that. Imam Khomeini was for God. That's why God was for him. Man kana lillah, kana Allahu lah. And when he left the war, he didn't have any palace. He didn't have any big heritage for his family. Only a few number of books. The books of Imam Khomeini were the fiqh and Islamic teaching. Never he went to the universities to learn the policy and diplomacy and politics or economy, but he was very well known what is the result of this. And many people was thinking that maybe he studied in European or Western university for many years. No. He was thinking as a very, very, very lightened mind. Lightened mind in Islamic values, in knowledge, but believing in the people and the power of the people, based of local and indigenous values of any country, you can build such a big and superpower idea in the mind of your people and creating such a big revolution. When the people believe in himself, when they have the self-confidence, they can achieve whatever you are following. And you will see God also will help you. And yadullahi ma'al jama'ah. In my last phrase, but not least, I can say if you are for God, God will be for you. Imam Khomeini when entered Iran, maybe 6 million people welcoming him in his entering Iran after skies. But when he left us to God, he was sending off by tens of millions of the people. That's, we can say, this is a divine leader, based of Islamic knowledge, based of Ali ibn Abi Talib knowledge, based of Rasulullah knowledge and teaching. Thank you again for organizer. It was my pleasure to be with you. God bless all of you. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. آپ حضرات ابھی سماعت فرما رہے تھے سفیر ایران کی تقریر کہ جو وہ ایران کے حالات اور امام خمینی سے متعلق آپ کی خدمت میں بہت سی باتیں پہنچا رہے تھے. بہرحال جو بھی محدودیت ہے اور جو مشکلات ہیں وہ آپ کے سامنے ہیں. ابھی خبر ملی ہے کہ یہ جو یوٹیوب کے اوپر ہم لائیو کر رہے تھے اس کو یوٹیوب نے بلاک کر دیا ہے. یعنی شاید وہ نہیں چاہتے کہ یہ آوازیں پوری دنیا کے اندر پہنچائی جا سکیں. بہرحال پھر بھی حق کو اپنی آواز پہنچانی ہے اور وہ انشاءاللہ پہنچاتا رہے گا. ایران کے انقلاب کے بعد جو ایک پوری دنیا کے اندر انقلاب آیا اور بالخصوص شیعہ کمیونٹی کے اندر جو انقلاب آیا اور ہمارے جوان، ہمارے بزرگ اور ہمارے بچے متوجہ ہوئے دینی تعلیم کی طرف کہ جو البتہ پہلے سے بیدار تھے اور متوجہ تھے، لیکن جس انداز میں ایرانی انقلاب کی کامیابی کے بعد جوانوں کے اندر یہ ذوق اور شوق پیدا ہوا کہ وہ علم دین کو حاصل کر سکیں اور حق کی اتباع کرتے ہوئے باطل کے منہ پر تماچے لگا سکیں. اس عزم کے ساتھ بہت سے افراد سرزمین ایران میں داخل ہوئے. وہاں پر بہترین طریقے سے تواضع کے ساتھ خشیت الہی کو حاصل کرتے ہوئے خضوع اور خشوع کے ساتھ تعلیم کو حاصل کیا اور پھر پلٹ کر آئے اس آیت کے مصداق بن کر کہ جہاں قرآن کریم یہ کہتا ہے کہ تم میں سے بعض افراد علم دین کو حاصل کریں، تفقہ کریں اور پھر پلٹ کر آئیں اپنی قوم کی طرف تاکہ ان کو ڈرا سکیں اور ان کو تقوی الہی کے معنی بتا سکیں. لہذا انہی عالموں میں بہترین عالم، بہترین خطیب اصلاح کی کوشش میں لگے ہوئے اپنے قلم کے ذریعے سے، اپنی زبان کے ذریعے سے حجت الاسلام والمسلمین علی جناب مولانا سید حسنین باقری صاحب آپ کی خدمت میں حاضر ہیں. میں ان سے درخواست کرتا ہوں، التجا کرتا ہوں کہ وہ امام خمینی رحمۃ اللہ علیہ اور انقلاب ایرانی کے عنوان سے ہمارے علوم میں اضافہ فرمائیں.
آپ تمام حضرات سے گزارش کرتا ہوں کہ صلوات کے ساتھ ان کا استقبال فرمائیں۔ اللہم صلی علی محمد و آل محمد۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی النبی وآلہ، اما بعد۔ ابتداء میں تمام شرکاء اور تمام محترم شخصیات اور تمام ناظرین اور سامعین کی خدمت میں سلام عرض کرتا ہوں، اور اس اہم اور عظیم پروگرام کے منعقد کرنے والے ذمہ داران اور خدمت گزاران کی خدمات کو سراہتے ہوئے امام خمینی رحمۃ اللہ علیہ، جو اس دور کی ایک عظیم الشان شخصیت، جنہوں نے انقلاب اسلامی ایران کے ذریعے سے دنیا کے سامنے جہاں بہت سے پیغامات دیے، وہاں پر ایک طرف مکتب اہل بیت، مذہب اسلام کی عظمت اور اہمیت کو بھی بیان کیا۔ ایک بہترین جملہ امام خمینی رحمۃ اللہ علیہ کے سلسلے میں اس دور کی ایک عظیم الشان شخصیت شہید باقر الصدر نے فرمائی تھی۔ بہترین جملہ ان کا تھا کہ ذوبوا فی الاسلام، ذوبوا فی الامام الخمینی کما ذاب ہوا فی الاسلام، کہ امام خمینی میں اسی طریقے سے ضم ہو جاؤ، ذوب ہو جاؤ، امام خمینی سے اسی طریقے سے وابستہ ہو جاؤ جس طریقے سے امام خمینی اسلام میں ذوب ہو گئے، یعنی مکمل طور پر اپنے کو اسلام کے حوالے کر دیا اور مکمل طور پر اسلام کو اپنایا، اسلام کو سمجھا اور دنیا کے سامنے حقیقی اسلام کے چہرے کو پیش کرنے کی کوشش کی۔ اور اسی حقیقی اسلام کو، جو اسلام نام محمدی ہے، پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا لایا ہوا اسلام ہے، اور پیغمبر اکرم کے بعد امیر المومنین حضرت علی ابن ابی طالب علیہ السلام کا حفاظت کیا ہوا اسلام ہے۔ جس اسلام میں دو اہم چیزیں تھیں جسے امام خمینی رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی مجاہدانہ زندگی میں اور انقلاب اسلامی کے ذریعے سے دنیا کے سامنے پیش کیا۔ ایک کام تھا احقاق حق اور دوسرا تھا ابطال باطل، یعنی دنیا کے سامنے حق کو پیش کرنا، حق کو پہچانوانا، حق والوں کا دفاع کرنا، حق والوں کی مدد کرنا اور حق والوں کا سہارا بننا، اور ساتھ ہی ساتھ ابطال باطل بھی، یعنی دنیا کی استکباری طاقتوں کے مقابلے میں سیسا پلائی دیوار بن جانا، ظالمین کے خلاف اٹھ جانا اور برے افراد اور انسانیت دشمن عناصر کے خلاف آواز احتجاج بلند کرنا تھا۔ اسے مکمل طور پر امام خمینی رحمۃ اللہ علیہ نے دنیا کے سامنے پیش کیا۔ البتہ ان کی بہت سی خدمات نے، صرف ایک پہلو پر میں عرض کروں گا، یہ دنیا کے سامنے اتحاد بین المسلمین جیسا ایک عملی قدم جو بہت سی دوسری شخصیتوں نے بھی اٹھایا، لیکن جس عنوان سے امام خمینی نے قدم اٹھایا ہے اور اس میں کامیاب ہوئے ہیں، یقیناً آج ہمارے لیے قابل غور ہے اور قابل تأمل بھی ہے کہ اس کے جہاں پر دور رس نگاہیں ہوتی ہیں اور اس بنیاد پر انسان کوئی قدم اٹھاتا ہے، اس کے بہترین نتائج اور اثرات بھی سامنے آتے ہیں۔ اور اس تمام زندگی میں جو قابل غور چیز ہے، یعنی ان کی کامیابی کا راز، چاہے اتحاد بین المسلمین کا نعرہ ہو، حق والوں کی حمایت و نصرت کی بات ہو، یا استکبار اور ظالمین کے خلاف آواز اٹھانے کی بات ہو، انہوں نے اپنی مختصر زندگی میں اور مجاہدانہ زندگی میں جو کامیابی حاصل کی، اس کا ایک بہت بڑا راز ان کا پروردگار عالم اور خداوند عالم پر یقین اور بھروسہ تھا۔ اکثر ان کا ایک مشہور جملہ تھا کہ ما مسئول بے وظیفہ حسین نتیجہ اللہ کے ہاتھ میں ہے۔ ہمارا کام اپنے فریضے کو انجام دینا ہے، ہمارا کام جو ہماری ذمہ داری ہے اسے پورا کرنا ہے، نتیجے تک پہنچانا خداوند عالم کا کام ہے۔ اور جہاں اس حد تک اللہ پر یقین ہو، اس کے نتائج سامنے آتے ہیں، ورنہ 2500 سالہ حکومت سے ٹکر لے کر اور 2500 سالہ شہنشاہیت کو ختم کر دینا آسان نہیں تھا۔ یہ امام خمینی کا ایک مجاہدانہ کردار ہی اور ان کی جانفشانیاں قربانیاں ہی نہیں تھیں، بلکہ اللہ پر یقین اور اللہ کی جانب سے مدد بھی تھی۔ اور یقیناً اس چیز میں آج کے دور میں ہم سب کے لیے ایک بہت بڑا پیغام ہے کہ دنیا کے سامنے ایک طرف اتحاد بین المسلمین کی عظمت اور اہمیت کو بھی سمجھیں۔ آج دنیا میں اس انقلاب کے اثرات ہم خود مشاہدہ کر رہے ہیں، ہم اپنی نگاہوں سے دیکھ رہے ہیں، جہاں پر ان کی زندگی کا ایک بہت بڑا مقصد
دنیا کے سامنے حق اور حق والوں کی حمایت و نصرت تھا، اور یہ چیز اس وقت تک مکمل نہیں ہو سکتی ہے جب تک باطل کے مقابلے پر بھی کھڑا نہ ہوا جائے، باطل کے مقابلے پر نہ آئے جائے، یعنی احقاق حق بھی ضروری ہے اور ابطال باطل بھی ضروری ہے۔ اور جب تک ابطال باطل نہ ہو، یعنی دنیا کی استکباری طاقتوں کے خلاف نہ کھڑا ہوا جائے، ظالم طاقتوں کے خلاف نہ کھڑا ہوا جائے، اور ظالم اور باطل اور استکباری طاقتوں کے خلاف جب تک زبان نہ کھولی جائے، اس وقت تک آسان نہیں ہوتا ہے اپنے مشن میں کامیاب ہو جانا۔ آج انقلاب اسلامی ایران بھی اور امام خمینی کا عمل بھی دنیا کے لیے پیغام ہے کہ واقعی طور پر خراج عقیدت بھی اسی وقت ہو سکتی ہے کہ ہم بھی اسی راستے کو اپنائیں، حق کو دنیا میں عام کرنے کے لیے، حق کا پیغام دنیا میں پہنچانے کے لیے، اور آج کی باطل طاقتوں کے مقابلے میں کھڑے ہونے کے لیے ہمارے اندر ہمت و حوصلہ اور جذبہ بھی پایا جاتا ہو، اور اس سلسلے میں ہم کسی طرح کی مروت اور رو رعایت سے کام نہ لیں۔ ذاتی مفاد اور شخصی مفاد اور اپنی صرف فائدوں کو دیکھ کر خاموشی اختیار کر لینا، یا باطل سے سمجھوتا کر لینا، یا باطل کے آگے سر کو جھکا دینا، یہ کسی بھی حق پسند انسان کا شیوا نہیں ہوتا ہے۔ اور یہ امام خمینی نے عمل کر کے بھی دکھایا ہے کہ جہاں پر بظاہر ایک شخص ہے لیکن اتنا بڑا انقلاب ہی نہیں، دنیا میں بہت سے آنے والے انقلابات کو بھی راہ دکھائی ہے۔ اگر ہم 42 سال پہلے وجود میں آنے والے انقلاب اسلامی کے بعد دیکھیں تو کس حد تک بالخصوص اسلامی ممالک میں اور دوسری جگہوں پر اس انقلاب نے اپنے اثرات دکھائے ہیں۔ آج کے دور میں فلسطین کا اپنی جگہ پر ثابت قدم رہنا، حزب اللہ اور لبنان کا باقی رہنا، شام کا محفوظ رہنا، یا اس طریقے سے دوسرے ممالک کا محفوظ رہنا، یا محفوظ ہی نہ رہنا بلکہ باطل کے مقابلے پر کھڑے ہو جانا، در حقیقت یہ اثر تھا انقلاب اسلامی ایران کا۔ گویا یہ انقلاب اسلامی ایران نے دنیا میں پیغام دیا کہ ہم صرف اپنے ہی گھر کی فکر میں نہیں رہتے ہیں، بلکہ دنیا میں ہر جگہ ہم حق کے بول بالے کے بھی سلسلے میں آگے بڑھنے کا ہمت و حوصلہ اور جذبہ رکھتے ہیں، اور ساتھ ہی ساتھ دنیا سے ہر طرح کے ظلم، ہر طرح کی بربریت اور ہر طرح کے فتنہ و فساد کے خاتمے کی کوشش کرتے ہیں، کیونکہ اسلام کا دنیا میں مقصد ہی امن و امان کا قیام تھا اور دنیا سے ظلم و ستم کے خاتمہ تھا۔ اسی لیے جب اسلام میں ناب محمدی کی بات آتی ہے تو پیغمبر اکرم کے بعد سے امیر المومنین کے سلسلے کے ذریعے سے آج جو اسلام پہنچا ہے، جس کی ایک فرد امام خمینی ہے، انہوں نے یہی پیغام دیا ہے کہ دنیا میں اسلام کا مطلب ہے کہ امن و امان اور سلامتی قائم ہو جائے اور دنیا سے ظلم اور ستم اور برائیوں کا خاتمہ ہو۔ لہٰذا آج ضرورت ہے جو اسلام کے مقابلے بلکہ حق کے مقابلے میں، انسانیت کے مقابلے میں استکباری طاقتیں ہیں، ان استکباری طاقتوں کے مقابلے میں ہمارے اندر ہمت و حوصلہ ہو اور جذبہ ہو، اور جب ایک شخص امام خمینی کی شکل میں ان تمام استکباری طاقتوں سے ٹکر لے سکتا ہے اور 2500 سالہ شہنشاہیت کے مقابلے میں کھڑے ہو کر اسے شکست دے سکتا ہے، تو آج اگر تمام مسلمان استکباری طاقتوں کے خلاف کھڑے ہو جائیں، تمام حق پسند آج کے ظالمین کے خلاف کھڑے ہو جائیں، تو یقیناً کامیابی حاصل کر سکتے ہیں اور دنیا سے استکبار اور ظلم کا خاتمہ کر سکتے ہیں۔ ورنہ فلسطین جیسے نمونے ہمارے سامنے آتے رہیں گے، یمن جیسے نمونے ہمارے سامنے آتے رہیں گے، مختلف جگہوں پر کمزوروں پر اور مستضعفین پر ظلم ہوتا رہے گا۔ آج ہر انسان کی ذمہ داری ہے اور ہر انسان کا فریضہ ہے، اور بالخصوص مسلمانوں کا فریضہ ہے کہ اپنی ذمہ داریوں کو ادا کرتے ہوئے اپنے معبود اور اپنے پروردگار پر بھروسہ کرتے ہوئے احقاق حق اور ابطال باطل کے لیے آگے بڑھے، حق کا دفاع کرے، حق کو دنیا کے سامنے پیش کرے، اور صحیح اسلام کی اور حقیقی اسلام کی تصویر کو دنیا کے سامنے پیش کرے۔ ساتھ ہی ساتھ جو دنیا کی ظالم اور باطل طاقتیں ہیں، جن میں سر فہرست اسرائیل جیسی ایک خونخوار اور غاصب حکومت ہے، اور اس کے پس پش اور اس کے ساتھ رہنے والی امریکہ جیسی ظالم حکومت ہے، اس کے زیر اثر دیگر حکومتیں ہیں، ان ظالم حکومتوں کے خلاف ہم آواز اٹھائیں اور انشاءاللہ اللہ سے یہ دعا کرتے رہیں کہ جس طریقے سے امام خمینی نے دنیا میں ایک کمزوروں کے لیے سہارا بن کر ایک آواز اٹھائی، جس کی وجہ سے دنیا میں بہت سو میں ہمت و حوصلہ پیدا ہوا کہ وہ بھی حق کے دفاع کے لیے اور باطل کے مقابلے پر کھڑے ہو سکیں۔ ہم سب کو بھی خداوند عالم کو حوصلہ عطا کرے کہ اپنے زمانے کی برائیوں اور اپنے زمانے کے ظالمین اور اپنے زمانے کے استکبار کے مقابلے میں کھڑے ہونے کی ہمارے اندر بھی ہمت و حوصلہ ہو،
اور ہم بھی اپنے ذریعے سے اور اپنی کوششوں کے ذریعے سے دنیا سے برائیوں کا خاتمہ کر سکیں، ورنہ ہر دور میں باطل طاقتیں سر اٹھاتی رہیں گی، استکباری طاقتیں کوشش کرتی رہیں گی، ان کی سازشیں ہوتی رہیں گی، اور قابل افسوس صورتحال تو اس وقت آتی ہے کہ جب ان استکباری طاقتوں کا اعلی کار وہ افراد بن جاتے ہیں کہ جن کے چہروں کے اوپر اسلام کی نقابیں یا حق کی نقابیں پڑی ہوتی ہیں، لیکن یہ اس وقت تک اپنے مشن میں کامیاب نہیں ہو سکتے ہیں جب تک حق کے ماننے والوں کے اندر اتنا شعور و بصیرت نہ ہو کہ وہ حق اور باطل کے درمیان تمیز پیدا کر سکیں اور حق و باطل کو پہچان سکیں، اور حق و باطل کو پہچاننے کے ساتھ ساتھ اپنے وظائف اور اپنی ذمہ داریوں کو سمجھ کر اسے ادا کر سکیں۔ ہم خداوند عالم سے دعا کریں کہ پروردگار عالم ہم سب کو بھی اپنے وظیفے پر عمل کرنے کی توفیق عنایت فرمائے، اور امام خمینی رحمۃ اللہ علیہ جنہوں نے واقعاً اس دور میں ایک عظیم الشان خدمت انجام دی ہے، انسانیت کے لیے خدمت انجام دی ہے، در اہل بیت سے وابستہ ہونے کے بعد امیر المومنین اور امام حسین کے مشن کو نگاہوں میں رکھنے کے بعد دنیا کے سامنے ایک مظلومین کا سہارا بن کر اٹھے ہیں، مستضعفین کا سہارا بن کر اٹھے ہیں، بہت سے کمزور افراد کو ہمت و حوصلہ عطا کیا ہے، اور باطل اور استکباری طاقتوں کو ایک پیغام بھی دے دیا ہے کہ اگر بڑی سے بڑی طاقتیں، سپر پاور طاقتیں بھی جو چاہیں، ضروری نہیں ہے کہ وہ کر سکیں، بلکہ ان کے مقابلے پر حق کی طاقت یقیناً طاقت ہوتی ہے۔ اللہ سے دعا ہے کہ دنیا میں تمام ظالمین کا خاتمہ فرمائے، اور ان دنیا کے ظالمین کے خلاف جو افراد کھڑے ہوئے ہیں ان میں بالخصوص امام خمینی رحمۃ اللہ علیہ کو ان کی خدمتوں کا بہترین صلہ عطا فرمائے، اور ہم یہ دعا کرتے رہیں کہ ان کے ذریعے سے لائے ہوئے انقلاب اسلامی ایران کی پروردگار عالم حفاظت فرمائے، اور اس وقت اس انقلاب اسلامی کے رہبریت کرنے والے اور اس انقلاب کو یہاں تک لانے والے امام حجت الاسلام والمسلمین آیت اللہ العظمی سید علی خامنائی حفظ اللہ کی حفاظت فرمائے اور ان کی توفیقات میں اضافہ فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ اللہم صلی علی محمد وعلی محمد۔ بہت ہی بہترین طریقے سے اپنی بات آپ کی خدمت میں پیش کر رہے تھے۔ ایرانی انقلاب اور امام خمینی کی ذات کے اوپر روشنی ڈال رہے تھے حجت الاسلام والمسلمین علیہ جناب مولانا حسنین باقری صاحب قبلہ، اور اسی صنف سے میں اب آپ کی خدمت میں پیش کرنا چاہتا ہوں حجت الاسلام والمسلمین علیہ جناب مولانا عباس باقری صاحب کے جو پریزیڈنٹ ہیں آندھرا پردیش شیعہ علماء بورڈ کے، ان کی تقریر کی جو ریکارڈ ہو چکی ہے وہ آپ کی خدمت میں حاضر ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قال اللہ تعالی و تبارک فی کتابہ الکریم ومن یتوکل علی اللہ فہو حسبہ۔ ناظرین محترم، سب سے پہلے امام خمینی رحمۃ اللہ علیہ کی 32ویں برسی کے موقع پر حضرت امام عصر عجل اللہ تعالی فرجہ الشریف اور حضرت امام خمینی کے نائب برحق مقام معظم رہبری حوزات علمیہ، مراج تقلید، علماء کرام اور تمام مومنین و مومنات کی خدمت میں تسلیت اور تعزیت پیش کرتا ہوں۔ اس مختصر گفتگو کے لیے میں نے جس آیہ کریمہ کو عنوان قرار دیا، سورہ طلاق کی 3 آیہ کریمہ کا درمیانی حصہ ہے، جس میں پروردگار عالم اعلان کر رہا ہے وَمَن يَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ فَهُوَ حَسْبُهُ۔ جو بھی اللہ پر بھروسہ کرے گا اس کے لیے اللہ ہی کافی ہے۔ اس آیہ کریمہ کے بارز اور روشن مصادیق معصومین علیہم السلام ہیں، اور اس کے بعد اگر کوئی اس کے مصداق ہے تو معصومین علیہم السلام کی نقش قدم پر جن علماء نے اپنی زندگی گزاری وہ علماء ہیں۔ ان میں سے بارز شخصیت، روشن شخصیت امام خمینی رحمۃ اللہ علیہ کی ہے۔ امام خمینی رحمۃ اللہ علیہ ایک عارف، عالم، مجتہد اور عابد شب زندہ دار تھے۔ آپ کی زندگانی سے متعلق گفتگو کرنے کے لیے یہ وقت اور یہ محدود وقت ناکافی ہے۔ امام خمینی رحمۃ اللہ علیہ کی زندگی کی سب سے
اہم جو صفت ہے وہ یہی ہے، انہوں نے اپنی زندگی کے ہر معاملے میں اللہ پر بھروسہ کیا ہے۔ وہ خود ہمیشہ یہ فرمایا کرتے تھے کہ وظیفے پر عمل کرنا یہ ہمارا کام ہے، نتیجہ اللہ کے سپرد کر دینا چاہیے۔ یعنی ہمارا جو وظیفہ ہے ہمیں چاہیے کہ اس پر عمل کریں، نتیجہ عمل کو خدا کے سپرد کر دیں۔ اسی عقیدے کے تحت انہوں نے پوری زندگی گزاری ہے۔ وَمَن يَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ فَهُوَ حَسْبُهُ، جس نے اللہ پر بھروسہ کیا اس کے لیے اللہ کی کافی ہے۔ انہوں نے اپنے فرائض کو اسی عقیدے کے ساتھ انجام دیا ہے، جو مجھ پر لازم ہے وہ مجھے انجام دینا چاہیے اور نتیجہ عمل کو خدا کے سپرد کر دینا چاہیے۔ اسی لیے انہوں نے کبھی زندگی میں یہ نہیں سوچا کہ اگر میں یہ کروں گا تو کیا ہوگا، اگر ایسا کروں گا تو لوگ کیا کہیں گے۔ کبھی اس جانب انہوں نے توجہ نہیں کی، ہمیشہ انہوں نے یہی سوچا کہ اس وقت میرا وظیفہ کیا ہے، میری ذمہ داری کیا ہے۔ امام خمینی رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی ذمہ داری کو نبھایا، بحسن و خوبی نبھایا اور نتیجہ عمل کو خدا کے سپرد کیا۔ اسی لیے تو آپ نے جس وقت انقلاب کو برپا کیا، انقلاب لایا، تو آپ نے اس کا کریڈٹ اپنے ذمہ نہیں لیا، بلکہ یہ فرمایا ان ملت را خدا پیروز کرد، اس ملت ایران کو اللہ نے کامیاب کیا۔ یا پھر یہ کہا کہ ان انقلاب را اللہ خدا بپیروزی رساند، اس اسلامی انقلاب کو اللہ نے کامیابی سے ہمکنار کیا۔ جس وقت خرم شہر کو صدام ملعون سے آزاد کیا تو اس وقت بھی آپ نے فرمایا خرم شہر را خدا آزاد کر، خرم شہر کو خدا نے آزاد کیا ہے۔ کبھی بھی آپ نے کریڈٹ اپنے لیے اپنے ذمہ نہیں لیا ہے، بلکہ ہمیشہ کہا یہ کام خدا نے کیا ہے۔ اسی لیے جس وقت فرانس سے امام خمینی رحمۃ اللہ علیہ ایران کے لیے آ رہے تھے، ایک فرانسوی صحافی نے آپ سے سوال کیا امام خمینی سے، آپ جو ایران جا رہے ہیں کیا آپ چاہتے ہیں کہ آپ انقلاب لائیں، آپ حکومت اسلامی کو قائم کریں، آپ شاہ کے تختے کو الٹنا چاہتے ہیں؟ تو ان تمام سوالات کے جواب میں امام خمینی نے اتنا ہی کہا، مجھے نہیں پتا، مجھے نہیں پتا، مجھے نہیں پتا۔ تو ایک مرتبہ صحافی حیران ہو کر امام خمینی سے سوال کرتا ہے، جب آپ کو کچھ نہیں پتا تو پھر جا کیوں رہے ہیں؟ تو امام خمینی نے اس سے کہا کہ دیکھ، تو نے جتنے بھی سوال کیے ہیں وہ سب اللہ سے مربوط ہے، میرا کام کوشش کرنا ہے۔ اگر تو یہ مجھ سے سوال کرے گا کیا آپ چاہتے ہیں، کیا آپ کی یہ کوشش رہے گی کہ آپ حکومت اسلامی کو قائم کریں، تو میں کہوں گا ہاں، میں یہ کوشش کروں گا کہ سرزمین ایران پر حکومت اسلامی کا قیام ہو، ہاں میں کوشش کروں گا کہ وہاں انقلابی اسلامی انقلاب آئیں۔ تو عزیزان محترم، ہمیں زندگانی امام خمینی سے جو اہم درس سیکھنا ہے وہ یہی ہے کہ ہمیں چاہیے کہ ہم اپنے وظیفے پر عمل کریں، ہم اپنے فرائض پر عمل کریں اور اس کے بعد نتیجہ عمل کو خدا کے سپرد کر دیں۔ پوری زندگی امام خمینی کی خدائی زندگی ہے اور ان کی زندگی صرف اور صرف خدا کے لیے تھی۔ اسی لیے امام خمینی رحمۃ اللہ علیہ کی زوجہ محترمہ نے یہ کہا تھا کہ میں نے 60 سال امام خمینی کے ساتھ زندگی کی ہے مگر کبھی بھی کسی کی غیبت کرتے ہوئے نہیں سنا ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ امام خمینی ہمیشہ اللہ کو حاضر و ناظر جانتے تھے۔ عزیزان محترم، اگر کوئی انسان بڑا بننا چاہتا ہے، وہ اپنی بات میں اثر پیدا کرنا چاہتا ہے، خدا و رسول کے لیے کچھ کرنا چاہتا ہے، تو ہمیشہ اپنی زندگی میں خدا کو رکھیں۔ خدا ہے، خدا دیکھ رہا ہے، خدا پر بھروسہ کرے، خدا پر توکل کرے۔ سب سے اہم درس
امام خمینی رحمۃ اللہ علیہ کی زندگانی کا توکل بر خدا ہے۔ والسلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اپنے بہترین خیالات کا اظہار فرما رہے تھے مولانا عباس باقری صاحب۔ اب میں ان کے بعد گزارش کرنا چاہوں گا کہ اسکرین پر لے کر آئیں ایک پوئٹ کے جو اس وقت شاعر ہیں اور پاکستان سے ہم سب کے ساتھ موجود ہیں۔ میں چاہتا ہوں کہ ان کی نظم آپ کی خدمت میں پیش کی جائے۔ امام خمینی رحمۃ اللہ علیہ اور انقلاب اسلامی ایران کے حوالے سے ایک کلام کی چند شعر پیش خدمت ہیں۔ ہر طرف چلتی ہے دھرتی پر ہوائے انقلاب، گونجتی ہے آسمانوں میں صدائے انقلاب، باکری ہمت جہاں آرا فکوری زین الدین، ان شہیدوں کے لہو سے ہے بقائے انقلاب، جانتا ہوں اس کی بنیادیں بہت مضبوط ہیں، ایک زندہ قوم کا دل ہے بنائے انقلاب، دیکھ یہ کشتی ابھی تک آہنی ہاتھوں میں ہے، خامنائی ہے ابھی تک ناخدائے انقلاب، ان زمینوں پر بھی روح اللہ کے بیٹے ہیں سب، ہیں یمن اور شام میں بھی ابتدائے انقلاب، ایک دن پھیلے گا اسلام حقیقی چار سو، ایک دن لہرائے گا ہر سو لوائے انقلاب، ایک ہیں دونوں کے معنی اس لیے اے شہریار، ایک ہیں دونوں کے معنی اس لیے اے شہریار، میں خمینی لکھنے والا تھا بجائے انقلاب، میں خمینی لکھنے والا تھا بجائے انقلاب۔ احمد شہریار۔ بہترین اشعار پیش کر رہے تھے جناب احمد شہریار صاحب جو پاکستان سے تھے۔ میں ان کے بعد اسی سلسلے کو آگے بڑھاتے ہوئے آپ کے سامنے کلپ پیش کرنا چاہتا ہوں مولانا میر اظہر علی عابدی صاحب کے جو ممبر ہیں اسٹیٹ وقف بورڈ کرناٹکا سے۔ آپ نے ایرانی انقلاب کے بارے میں، آیت اللہ العظمی خمینی کبیر کے بارے میں جو اپنے خیالات کا اظہار کیا ہے وہ میں چاہتا ہوں کہ آپ حضرات سماعت فرمائیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، وبہ نستعین وصلی اللہ علی محمد وآلہ الطاہرین، اما بعد فقد قال اللہ سبحانہ تبارک و تعالی فی کتابہ المبین وہو اصدق الصادقین۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، هل يستوی الذین یعلمون والذین لا یعلمون۔ میں سب سے پہلے مومنین کرام کی خدمت میں تمام مسلمانان عالم خصوصاً رہبر معظم اور بالاخص امام زمانہ اجل اللہ تعالی فرجہ الشریف کی خدمت میں امام خمینی رحمۃ اللہ علیہ کی 32ویں سالگرہ کی مناسبت پر تسلیت پیش کرتا ہوں اور دنیا کے مسلمانوں کو یہ بتانا چاہتا ہوں کہ امام خمینی کی ذات بہت ہی بے نظیر، جن کی زندگی کا ہر مرحلہ اور ہر گوشہ مشعل راہ ہے امت اسلامی کے لیے، جہاں پر امام خمینی کئی امتیازات رکھتے تھے اپنے بچپنے میں، جوانی میں اور پھر جو ہے بزرگ عمر میں۔ ان کی زندگی کی ایک خصوصیت استکبار ستیزی تھی جو انبیاء کرام کا بھی وتیرہ تھا اور ائمہ معصومین نے بھی اپنی زندگی میں یہ کارنامہ انجام دیا کہ ہمیشہ وہ استکبار ستیزی کیا کرتے تھے۔ ان اعبدوا اللہ واجتنبوا الطاغوت، جہاں پر اللہ کی عبادت کو مہم سمجھتے تھے، اسی کے ساتھ ساتھ جو ہے وہ استکبار کا مقابلہ کرنا، ظالموں کے خلاف کھڑے رہنا اپنے زندگی کا حصہ سمجھتے تھے۔ امام خمینی نے اپنے زندگی کے اوائل ہی سے یہ ان کے زندگی کا وتیرہ رہا کہ وہ ہمیشہ ظلم کے خلاف کھڑے ہوتے تھے اور حق بیانی کیا کرتے تھے۔ چنانچہ انقلاب سے پہلے اور انقلاب کے بعد جب ہم امام خمینی رحمۃ اللہ علیہ کے تقاریر کو اور ان کی عملی میدان کو پڑھتے ہیں
تو ہمیں یہ واضح ہو جاتا ہے کہ امام خمینی نے اپنی زندگی کے ہر مرحلے میں حق گوئی کی، اور ہر دور کے دنیا میں کہیں بھی کوئی بھی ظالم ہو اس کے خلاف کھڑے ہونے کو کہا کرتے تھے۔ جہاں پر امام خمینی نے سارے مسلمانوں کو ظالموں کے خلاف مشترکہ طور پر کھڑے ہونے کی دعوت دیا کرتے تھے، اسی طرح سے استکباری طاقتوں کے خلاف انسانوں کو کھڑے ہونے کی دعوت دیا کرتے تھے۔ اسی لیے یہ پالیسی، ایک آئیڈیالوجی جو امام خمینی کی تھی، وہ لا شرقیہ ولا غربیہ جمہوریہ اسلامیہ۔ جیسے کہ آپ لوگ جانتے ہیں کہ دنیا دو حصوں میں تقسیم ہوئی تھی، ایک حصہ، ایک بلاک جو ہے وہ امریکن بلاک تھا، اور ایک بلاک جو ہے رشین بلاک تھا۔ انقلاب اسلامی کا ایک امتیاز یہ ہے کہ نہ اس نے غرب کی طرف جھکاؤ کیا اور نہ ہی شرق کی طرف جھکاؤ کیا۔ امام خمینی نے استقلال اور آزادی کا نعرہ بیان کیا اور کہا کہ نہ ہمیں شرق کی طرف جھکنے کی ضرورت ہے، نہ ہی غرب کی طرف جھکنے کی ضرورت ہے۔ لا شرقیہ ولا غربیہ جمہوریہ اسلامیہ، نہ ہمیں رشین بلیک میں جانے کی ضرورت ہے اور نہ ہی امریکن بلیک میں جانے کی ضرورت ہے۔ ایک ایسی آئیڈیالوجی اور ایک ایسی پالیسی اختیار کی امام خمینی نے کہ جس پالیسی کے تحت میں ان کا انقلاب بھی کامیاب ہوا، اور یہ انقلاب ابھی جاری اور ساری ہے، اور آج بھی وہی جو امام خمینی کی استکبار ستیزی پالیسی تھی، اسی پالیسی کو رہبر معظم آیت اللہ العظمہ سید علی خامنئی آگے بڑھا رہے ہیں۔ اسی لیے ہم دیکھتے ہیں کہ جب بھی کوئی ایک جملہ رہبر معظم کے زبان سے نکلتا ہے تو دنیا کی بڑی بڑی طاقتیں لرز جاتی ہیں، اور اس جملے کی قیمت وہی لوگ جانتے ہیں جو مستضعفین عالم ہیں اور جو ہے ان کی اہمیت کو سمجھتے ہیں۔ اسی لیے آپ آج بھی اتنے دن گزر جانے، اتنے سال گزر جانے کے باوجود بھی آج دنیا کی استکباری طاقتیں، امریکہ، اسرائیل اور دوسری طاقتیں سب سے زیادہ جو خوف رکھتے ہیں وہ امام خمینی کے آئیڈیالوجی سے۔ آج جو امام خمینی کی آئیڈیالوجی جس کی بنیاد امام خمینی نے ڈالی تھی، آج تمام امت مسلمہ میں آگے بڑھ گئی ہے۔ یہ محور مقاومت جو آپ دیکھ رہے ہیں، چاہے وہ سوریہ میں ہو، لبنان میں ہو، عراق میں ہو، یمن میں ہو یا دوسرے مقامات میں، خود فلسطین کا جو مسئلہ امت مسلمہ میں پوری طرح سے فراموش ہو گیا تھا، لیکن امام خمینی کے اس استکباری ستیزی کی آئیڈیالوجی اور پالیسی نے پھر دوبارہ زندہ کر دیا۔ روز بر روز جو ہے یہ فلسطینی مومنٹ جو ہے آگے بڑھتا چلا جا رہا ہے۔ وہ لوگ جو پتھروں سے لڑا کرتے تھے، آج اسی آئیڈیالوجی کے تحت میں امام خمینی کی دی ہوئی فکر کے تحت آج جو ہے فلسطینی اتنا جو ہے آگے بڑھ گئے ہیں۔ انشاءاللہ امید ہے کہ یہ جو امام خمینی رحمۃ اللہ علیہ نے دنیا والوں کو استکبار کے مقابلے میں کھڑا ہونا اور مستضعفین عالم کا ساتھ دینے کی جو یہ پالیسی ہے، اس پر عمل پیرا ہوتے ہوئے انشاءاللہ وہ دن دور نہیں ہیں کہ جو بھی امت مسلمہ کے درمیان مشکلات ہیں وہ حل ہو جائیں گے، اور ہر طرح کے ظلم سے انسانیت نجات پا جائے گی۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ماشاءاللہ اپنے خیالات کا اظہار فرما رہے تھے مولانا اظہر علی صاحب قبلہ، اور علوم دینیہ کے طالب علم اور عالموں کے درمیان میں ایرانی انقلاب اور رہبر کبیر کی ذات پر روشنی ڈالنے کے لیے اب ایک ایسی ہستی کی کلپ اور ان کی آواز اور ان کے خیالات آپ کی خدمت میں پیش کرنا چاہتا ہوں کہ جو محتاج تعارف نہیں ہیں، بلکہ جن کی زندگی اردو، عربی اور فارسی کو فروغ دینے کے لیے، انسانیت کو فروغ دینے کے لیے اور اسلام اور شیعت کو فروغ دینے کے لیے خرچ ہو رہی ہے۔ خداوند عالم ان کا سایہ ہم پہ تا دیر باقی رکھے۔ میری مراد ہے پروفیسر معروف مرزا صاحب جو ایکس چانسلر ہیں خواجہ معین الدین چشتی کے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میں پروفیسر معروف مرزا، فارمر وائس چانسلر خواجہ معین الدین چشتی لینگویج یونیورسٹی لکھنؤ، آج جس موضوع پہ آپ نے ہم سے جس عظیم شخصیت کے بارے میں بولنے کو کہا ہے، واقعی میں اس کو پوری دنیا نے
ان کی زندگی میں ہی آیت اللہ تو بہت تھے، لیکن گرانڈ آیت اللہ کا اگر خطاب ملا ہے تو خمینی صاحب جیسی شخصیت کو ملا۔ خمینی صاحب کا پولیٹیکل ویو ظاہر سی بات ہے، جو شخص کی خوشبو کسی نہ کسی بھی طریقے سے اگر ہندوستان سے جڑی ہے تو وہ تو ایک اچھا ریولیوشنری شخص تو نکلنا ہی ہے۔ ان کے دادا اتر پردیش کے کنتور سے بھی ان کا تعلق تھا، اور ان کا کچھ تعلق کشمیر سے بھی تھا، اور یہ 1902 میں یہ شخص پیدا ہوئے۔ انہوں نے اپنے سامنے بہت کچھ دیکھا۔ یہ خمینی صاحب کے بارے میں ہمیں اتنا ضرور کہنا ہے کہ آج جو ایران آج ہے وہ صرف ان کی دین ہے، اور جس وقت انہوں نے ایک ریولوشن لائے تھے رضا پہلوی کے خلاف، رضا پہلوی بھی بالکل ویسے ہی بدکار شخص تھا کہ جس نے حرام کو حلال اور حلال کو حرام کر دیا تھا۔ اس وقت کی ایج میں آپ نے 1963 سے یہ ریولوشن کا سٹارٹ ہو گیا تھا۔ 1963 سے ریولوشن کی تو شروعات ہو گئی تھی، کیونکہ ظلم اور جبر کچھ زیادہ شدت لینے لگا تھا۔ رضا پہلوی نے یہاں تک یہ کر دیا تھا کہ جو ایران میں امریکنز تھے تو ایران کا مقدمہ ایران کی کورٹ میں نہ ہو کے امریکنز کی کورٹ میں چلتا تھا، جس کا انہوں نے خمینی صاحب نے پرزور اس کا ویرودھ کیا۔ اور ظاہر سی بات ہے اس وقت کے حساب سے رضا پہلوی کے سامنے ایک نحیف آواز تھی، لیکن جب اہم کر لے انسان تو اللہ کی رضا شامل ہو جاتی ہے۔ وہ ہمت نہ ہارے، اور 1963 سے جو انہوں نے ایک اپنا مشن بنا کے ایران کو ہمیں ایک اصلی اسلامک حکومت بنانا ہے، تو وہ اس میں کامیاب ہوئے۔ یہاں تک کہ رضا پہلوی نے ان کو کبھی وہاں سے ایران سے تہران سے ان کو باہر نکالا، پھر اس کے بعد میں لوٹ کے آئے، اور پھر جیسے ہی لوٹ کے آئے تو عراق میں صدام کی حکومت تھی، نجف میں آپ نے قیام کیا تھا، تو صدام نے بھی آتے کے ساتھ ہی ان کو یہاں سے مطلب نکالا اپنے زور زبردستی سے، جس کو پوری دنیا کے لوگ اچھی طرح جانتے ہیں، تاریخوں میں یہ بات صاف صاف لکھی ہوئی ہے۔ صدام نے 19 اکتوبر 1965 کو جب آپ کو فرانس بھیجا، اس کو کہتے ہیں علم، اور اس کو کہتے ہیں دوربینی۔ انہوں نے یہ نہیں سوچا کہ ہم کو تو اب ایران و عراق سے باہر کر دیا گیا ہے، اب ہم اپنا مشن بدل دیں، نہیں، انہوں نے وہیں سے اس تحریک کو زندہ رکھا اور تحریک کو باقی رکھا، اور 63 سے 79 میں انہوں نے اس مشن کو کامیاب کیا، یعنی کہ رضا پہلوی کو ایران سے بھگا دیا۔ اب یہ چیز ہم لوگ کہہ دیتے ہیں کہ بھگا دیا، لیکن آپ غور کیجئے کہ یہ آج سے نہیں، ہم آج دیکھ رہے ہیں ایران کے ساتھ جو اللہ کا شکر ہے، ایران کا ہندوستان کے ساتھ ایک اچھا تال میل رہا ہے ہمیشہ سے، اور یہ خمینی صاحب کی بھی مٹی میں ہندوستان کی خوشبو شامل رہی ہے۔ جیسا میں نے بتایا، ان کے دادا پردادا
कंतूर में, उत्तर प्रदेश के एक गांव कंतूर, उसमें इनके दादा के रहन सहन था और इनके दादा परदादा कश्मीर में भी रहे। तो ये धरती, ये ज़मीन हिंदुस्तान की एक ऐसी है जिसने बड़े बड़े परमात्मा पैदा किए और बड़े बड़े स्पिरिचुअल लीडर भी पैदा किए। तो ये खाली एक रिवोल्यूशनरी तो थे, लेकिन इनके पास एक स्पिरिचुअल रिवोल्यूशनरी पावर के साथ ये आगे बढ़ रहे थे। और जिसके पास स्पिरिचुअल लीडरशिप अगर होती है तो सख्तियाँ तो बहुत झेली, कुर्बानियाँ बहुत देना पड़ी। लेकिन आप ये शिद्दत देखिए कि जब 1965 में सद्दाम आए, इन्होंने इनको बाहर किया और फिर भी उन्होंने अपने अज़्म पे बाकी रहे और ये तहिया कर लिया कि हमें ईरान को एक इस्लामिक हुकूमत बनाना है, क्योंकि रज़ा पहलवी हक़ को बातिल को और बातिल को हक़ कहलवा रहे थे। इसमें एक बात सबसे इम्पॉर्टेंट ये है कि 63 से 79 तक एक जो स्ट्रगल पीरियड रहा खुमैनी साहब का, जब उन्होंने रज़ा पहलवी को भगा दिया तो उसके बाद भी उनके ऊपर ये जुल्म, ईरान को मंसूर को वज़ीर आज़म वक्ती बना के और एक अमली जामा पहनाया। लेकिन ठीक 1980 सितंबर 1980 से सद्दाम की हुकूमत थी और इराक ने ईरान पर हमला किया और उस हालात में जो 20 साल स्ट्रगल रहा और फिर 1980 से 1988 तक 88 तक खुमैनी साहब ने जिस हिकमती अमली से ईरान को बचाया ही नहीं, साथ साथ ईरान के और हिंदुस्तान से ताल्लुकात भी बिल्कुल हमवार रहे और इतने अच्छे ताल्लुकात रहे ईरान के और हिंदुस्तान के कि जो आज तक हैं। तो आप खुद सोचिए कि एक रज़ा पहलवी के जाने के बाद सीधा जंग में झोंक देना। और यही मैं कहता हूँ कि अगर किसी भी कंट्री में विदेशी ताकतों का दखल बढ़ेगा तो ज़वाल की शुरुआत तो होती है। अभी आपने देखा फ़िलिस्तीनियों के ऊपर जुल्म होते चले जा रहे हैं, जिस पे तमाम मुल्कों ने सपोर्ट की, आवाज़ उठाई। लेकिन आज इजराइल ने उस चीज़ को रियलाइज़ किया। हमारा मतलब ये नहीं, हिंदुस्तान तो वसुधैव कुटुंबकम के ऊपर चलता है। अरे भाई इजराइल, तुम भी पूरे दुनिया को एक परिवार समझो। आप ईरान को आइसोलेट क्यों करो? ईरान को भी अपना एक पार्ट समझो, जिस तरह वो हिंदुस्तान का अभिन्न हिस्सा है, जुड़ाव है, पॉलिसी इसमें अंडरस्टैंडिंग है। आप भी आओ, देश को, दुनिया तरक्की करेगी तो इंसानियत बचेगी। दुनिया तरक्की नहीं करेगी तो आप खुद सोचो कि जिसके हाथ में कलम की ताकत नहीं है उसके किस्मत में तबाही लिखी होती है। और जब कलम की ताकत नहीं होती है तो बड़ी आसानी से लोग हथियार हाथ में थमा देते हैं। तो हमें कुछ ऐसा मैं पैगाम मेरी तरफ से है कि पूरी दुनिया इस बात के ऊपर तय करे कि अब हमें न्यूक्लियर पावर का सब मिल के खात्मा करें। ये जो नया रूप आया है बायोवार कोरोना के रूप में, इसके ऊपर भी पूरी दुनिया की ताकतें मुत्तहिद हों। हिंदुस्तान उसमें सबसे अहम रोल अदा कर रहा है, अदा भी करेगा। और खुमैनी साहब जैसा दूरंदेश जो 1902 से उनका सफ़र शुरू हुआ और 1989 तक उनका सफ़र जारी रहा, तब का ईरान और आज का ईरान में बहुत फ़र्क है।
क्योंकि जिसमें स्पिरिचुअलिटी है वो अल्लाह के अलावा किसी से नहीं डरेगा, अंजाम कोई हो। तो हम सब, अच्छा यही नहीं है, एक हम लोग एक शिया मज़हब से ताल्लुक़ रखते हैं। शिया मज़हब दुनिया के किसी कोने में भी हो, लेकिन उसका असल रिमोट तो मर्जियत में होता है, आयतुल्लाह के अंडर में, तकलीद में। यानी कि हमको उन निर्देशों का पालन करना पड़ता है रिलीजियस मैटर्स में। और ये बहुत अच्छी बात है, इस्लाम ने, खुसूसन शियाइज़्म ने कहा दूसरे का खून ना बहाओ, बल्कि जो करबला में कुर्बानी दी गई है इमाम हुसैन की, उस कुर्बानी को याद करके पूरी दुनिया को मैसेज दो अपना खून बहा के। तो अपना खून बहा के जब आप मैसेज देंगे तब आप मजलूम माने जाएंगे। लेकिन जब आप दूसरे का खून बहा के मैसेज देना चाहेंगे, वहीं से आप जालिम कहलाएंगे। तो जालिम और मजलूम का भी फ़र्क यह है कि मजलूम हमेशा अपना खून बहा के कुर्बानी दे के इंसानियत को बचाता है, और जालिम गर्दन काट के अपनी जुल्मत के परचम को लहराने की कोशिश करता है, लेकिन उसका सफ़र चंद ही दिन रह पाता है। लेकिन मजलूमियत आज या हुसैन की सदा पूरी दुनिया के हर मज़हब व मिल्लत का इंसान आज या हुसैन को या हुसैन नहीं कहता है, वो हुसैन बाबा कहता है। शिया तो मौला अली का बेटा कहते हैं, हम इमाम हुसैन कहते हैं, रसूलुल्लाह का नवासा कहते हैं। लेकिन जो गैर कौमें हैं वो उनका रिस्पेक्ट, उनके प्रति श्रद्धा, उनके प्रति सम्मान जो देते हैं वो हुसैनी बाबा, हुसैन बाबा, हुसैन बाबा। यानी एक मजलूम बाबा जो करबला में 3 दिन का भूखा प्यासा परिवार के साथ शहीद कर दिया गया। यानी कि वहां से मैसेज निकला कि आप हक से पीछे न हटो और जालिम के आगे कभी झुको ना। और जिसने इस चीज को अपना लिया, आज हिंदुस्तान कितना सर बुलंद करके पूरी दुनिया की ताकत के सामने खड़ा हुआ है। एक दौर था कि वेस्टर्न कंट्रीज हिंदुस्तान को अच्छी निगाह से नहीं देखती थी, लेकिन आज बराबरी के दर्जे के ऊपर हम लोग अपने आप को देखते। क्यों? क्योंकि हमारे पास पोटेंशियल बहुत है, हिंदुस्तान के पास बहुत पोटेंशियल है। जैसा आज हम हिंदुस्तानी कहते हैं कि हमारे 60% यूथ जिस तरफ मुड़ जाएगा उस तरफ हरियाली ही हरियाली होगी। उसी तरह खुमैनी साहब ने भी जिस वक्त ये रिवॉल्यूशन को अपने पीक पे पहुंचाया, उस वक्त उन्होंने उनको नहीं देखा जो उनके बाल सफ़ेद हो गए थे, लेकिन उन माओं को कि जिनकी माओं की गोद में 2-2 साल 1-1 साल के बच्चे थे, उनको तैयार किया, उन माओं को के ऊपर तहरीक। तभी आप देखिए कि ईरान और इराक में ये फतवा है कि ईरान या इराक में घर के अंदर रोटी नहीं बनेगी, रोटी बाजार में बनेगी। यानी कि जो वक्त रोटी बनने में लगता है, खुमैनी साहब ने ये फतवा दिया कि ये चीज़ जो है, जितना वक्त रोटी बनाने में घर की मस्तूरात को लगता है, उतनी ही देर वो अपने बच्चे को इल्म की तरफ तवज्जो करेंगी। ये दूरंदेशी है। और आपने देखा कि पूरी दुनिया में, चाहे सऊदी अरेबिया हो चाहे कोई हो, कोई नहीं बोला, लेकिन अगर सलमान रुश्दी पे फतवा किसी ने दिया कत्ल का तो खुमैनी साहब ने दिया था, जब उसने रसूल खुदा की शान में गुस्ताखी की थी। लेकिन हमें बस ये ज़रूर है कि ऐसे ही महान, ये सब कलम के महान योद्धा थे, और जब योद्धा अपने पे अज़्म कर ले कि हमें जुल्म के खिलाफ खड़े होना है, अपने को डटे रखना है, तभी जाके उस देश में एक अलग ही से पैट्रियटिज्म की भावना खड़ी हो जाती है। जैसा आज ईरान में
ہم دیکھ رہے ہیں، کیونکہ ایران کے اور ہندوستان کے تعلقات اتنے وسیع اور اتنے اچھے رہے ہیں، جس کی وجہ سے ہم خمینی صاحب کو سلام کرتے ہیں، ان کو خراج عقیدت پیش کرتے ہیں۔ ہندوستان کی طرف سے بھی میں ان کو خراج عقیدت پیش کرتا ہوں۔ جے ہند، جے بھارت، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ماشاءاللہ، خوبصورت انداز میں اپنے جذبات، اپنا تجربہ اور اپنے علم کو آپ کے سامنے پیش کر رہے تھے پروفیسر معروف مرزا صاحب۔ ایرانی انقلاب رہبر کبیر کی زندگی اور حق اور باطل میں تمیز کے بعد حق کے ساتھ دینے کی جو جستجو رہبر کبیر کے اندر پائی جاتی تھی، اس کی چند جھلکیاں آپ حضرات نے ملاحظہ فرمائی آپ کے بیان میں۔ امام خمینی کے انقلاب کے بعد جیسا میں نے ذکر کیا تھا کہ پوری دنیا کے اندر ایک لو جلنے لگی اور ایک آگ پیدا ہوئی ظالم کے خلاف اور مظلوم کی حمایت میں کھڑا ہوا جائے۔ لہٰذا اس ہندوستان کے اندر بھی علماء نے یہ کوشش اور کاوش کی کہ ایرانی انقلاب کے قدم پہ چلتے ہوئے کم از کم مظلوموں کی حمایت شروع کی جائے، کہ جو البتہ پہلے کے علماء بھی اپنے اعتبار سے اس عمل کو انجام دے رہے تھے۔ اور اسی سلسلے میں ایک مجلس علماء ہند، کہ جس کو آپ حضرات مسلسل جس کا نام بھی سنتے رہتے ہیں، جس کے کارنامے بھی میڈیا کے ذریعے آپ تک پہنچتے رہتے ہیں، کہ ہندوستان میں جب بھی کوئی پریشانی دین کے اوپر، اسلام کے اوپر، انسانیت کے اوپر اور شیعیت کے اوپر آتی ہے تو یہی مجلس علماء ہے کہ جو کھڑی ہو جاتی ہے، لاکھ مخالفتوں کو برداشت کرتے ہوئے بھی حق کی اتباع کے لیے یہ جانفشانیاں کرتے ہیں۔ لہٰذا اب میں گزارش گزار ہوں کہ اسی مجلس علماء ہند کے صدر، شیعہ جامع مسجد دہلی کے امام جمعہ، بہترین عالم دین، زبردست خطیب اور ہمارے مربی کی حیثیت رکھنے والے مولانا محسن تقوی صاحب، کہ ان کی کلپ اور ان کی خیالات اور ان کے تمام وہ بیانات کہ جو ہمارے لیے مشعل راہ ہو سکتے ہیں، ان کو ہمارے سامنے روشن کیا جائے، تاکہ ہم ان کے اس عمل سے استفادہ، ان کے اس بیان سے استفادہ کر سکیں۔ آپ حضرات کی خدمت میں ہیں حجت الاسلام والمسلمین علی جناب مولانا محسن تقوی صاحب قبلہ، سماعت فرمائیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حضرات، امام خمینی رضوان اللہ علیہ کی شخصیت تاریخ اسلام میں ایک ایسی حیثیت اور مقام رکھتی ہے کہ جس سے اس امت اسلامیہ نے بہت کچھ حاصل کیا ہے اور بہت کچھ حاصل کر سکتی ہے۔ آپ نے ایک نئی فکر سے دنیا کو روشناس کرایا اور ایک نئے عزم اور حوصلے کے ساتھ اس امت کو کھڑا ہونے کا سلیقہ سکھایا۔ استعمار کے خلاف قیام آپ کی ان تعلیمات میں سے ہے، ان بنیادی تعلیمات میں سے ہے کہ جس کے لیے ہم کہہ سکتے ہیں کہ آپ کی پوری تحریک، آپ کا پورا انقلاب، اس کی اساس و بنیاد جو ہے وہ یہی ہے کہ امام خمینی رضوان اللہ علیہ نے استعمار کے خلاف پورے عزم اور حوصلے کے ساتھ اور پوری امت اسلامیہ کو ساتھ لیتے ہوئے استعمار کے خلاف آواز بلند کی۔ امام خمینی رضوان اللہ علیہ نے جس وقت یہ اپنا انقلاب آغاز فرمایا تھا، اس وقت کی جو صورتحال دنیا کے سامنے تھی، اسے اگر آپ ملاحظہ فرمائیے تو آپ دیکھیں گے کہ استعمار اپنی جڑیں پورے انسانی سماج کے اوپر جو ہے وہ گاڑ چکا تھا۔ ایک عالمی ادارہ تھا اقوام متحدہ، جس کا قیام دوسری جنگ عظیم کے خاتمے کے بعد ہوا تھا، اور اس کا مقصد اور اس کا ہدف واقعاً بہت نیک تھا، بہت اچھا تھا، لیکن اس ہدف کو حاصل کرنے کے لیے جو طریقہ کار اقوام متحدہ کا طے کیا گیا، کچھ ممالک کو ویٹو پاورز دینے کے بعد، یعنی ان کی مرضی اور ان کی خواہشات کا تابع ہو کے جو ہے اقوام متحدہ کو کام کرنا پڑے گا، یہ ایک ایسی چیز تھی کہ جس نے کبھی بھی مستضعف طبقے کے لیے، غریب اور پسماندہ ممالک کے لیے کبھی بھی جو ہے فلاح و بہبود کی راہیں نہیں کھول سکا۔
नतीजतन इस्तेमार आज भी पूरी दुनिया के ऊपर हुकूमत कर रहा है और अक्सर ममालिक जो है वो उसी के ताबे फरमान हैं। इमाम खुमैनी रिज़वानुल्लाह अलैह ने शाह के ख़िलाफ़ क़याम किया। शाह जो इस्तेमार की एक कठपुतली था। शाह ये नहीं देख रहा था कि ईरान के अवाम की क्या आवाज़ है, ईरान के अवाम क्या चाहते हैं, ईरान के अवाम का मज़हब, उनकी यानी तहज़ीब, उनका तमद्दुन क्या है और किस बात का मुतक़ाज़ी है, बल्कि अमेरिका की ख्वाहिशात को, अमेरिका के इशारों के ऊपर हर एक इक़दाम जो है वो शाह की तरफ से अंजाम पजीर हो रहा था। इमाम खुमैनी रिज़वानुल्लाह अलैह ने इसी बुनियाद के ऊपर शाह के ख़िलाफ़ आवाज़ बुलंद की और जब इमाम खुमैनी रिज़वानुल्लाह अलैह को यहाँ कामयाबी हासिल हुई तो उन्होंने और दीगर उम्मत इस्लामिया के मसाइल की तरफ देखा तो इमाम खुमैनी ने पाया कि आलम इस्लाम का सबसे अहम मसला, सबसे संगीन मसला, जिस एक मसले की वजह से न जाने कितने मसले जो है वो आलम इस्लाम के लिए पैदा हुए, वो था फ़िलिस्तीन के ऊपर सह्यूनियत का कब्ज़ा। देखिए, यहूदी वहाँ आबाद रहें और यहूदी वहाँ मौजूद रहें, इस चीज़ की मुखालिफत जो है वो कभी नहीं हुई है और किसी ने भी किसी इस्लामी दानिशवर ने जो है वो इस चीज़ की मुखालिफत नहीं की है। मसला ये है कि इज़राइल जिस हैसियत के साथ और जिन इरादों के साथ वहाँ वारिद हुआ और जिस तरह से उसकी रेशा दवानियाँ उस मकसद को हासिल करने के लिए, यानी ग्रेटर इज़राइल को हासिल करने के लिए अंजाम पा रही हैं, वो आलम इस्लाम के लिए ख़तरा है, बल्कि आलम इस्लाम ही क्या इंसानियत के लिए ख़तरा है। तो इमाम खुमैनी रिज़वानुल्लाह अलैह ने इनक़लाब इस्लामी की ईरान में कामयाबी के बाद जिस अहम तरीन मसले की तरफ उम्मत इस्लामिया को मुतवज्जह किया है वो फ़िलिस्तीन का मसला था और इसके अलावा बहुत से यानी मसाइल थे। इमाम खुमैनी रिज़वानुल्लाह अलैह देख रहे थे कि इस्लामी ममालिक नाम से जितने भी ममालिक मौजूद हैं सब में डिक्टेटरशिप है, जमहूरियत का फुक़दान है। लिहाजा जमहूरियत का फुक़दान होने के माना मफ़हूम ये थे कि हुकूमत आवाम से ज़्यादा अपने आका और अपने सरपरस्तों और जिन्हें वो अपना यानी मुहाफ़िज़ तसव्वुर कर रही थी उनके लिए वफ़ादारी। तो ज़ाहिर है कि ये सूरत हाल जो है वो इमाम खुमैनी रिज़वानुल्लाह अलैह कभी गवारा नहीं कर सकते थे। लिहाजा एक बेदारी की एक लहर जो है वो इमाम ने पैदा करने की भरपूर तौर के ऊपर कोशिश की। देखिए, ये वो तरीक़ेकार था कि जिसके ज़रिए से इस्तेमार इस्लाम के ख़िलाफ़ प्रोपेगेंडा भी कर रहा था और उम्मत इस्लामिया का गला भी घोट रहा था। प्रोपेगेंडा ये किया जाता था कि इस्लाम में कोई निज़ाम हुकूमत नहीं है, इस्लाम जो है वो बाइज़्ज़त और पुरवक़ार तौर के ऊपर ज़िंदगी गुजारने का कोई मुनज़्ज़म जो है वो सलीक़ा नहीं रखता है, कोई मुनज़्ज़म निज़ाम नहीं रखता है। और दूसरी तरफ जो है वो ज़ाहिर है कि जमहूरियत न होने की सूरत में अपने बिठाए हुए पिट्ठुओं के ज़रिए से वो तमाम मकासद को जो है वो हासिल करने की जो है वो कोशिश कर रहे थे। तो बहरहाल ये एक ऐसा मसला था कि इमाम खुमैनी ने ईरान को एक नमूने के तौर के ऊपर उम्मत इस्लामिया को रूशनास कराया ताकि उम्मत इस्लामिया जो है वो ईरान को उल्गू और एक आइडियल तसव्वुर करते हुए कि उम्मत यानी ईरान की हुकूमत जो है वो इस्लामी भी है और जमहूरी भी है। यानी एक तसव्वुर यह था कि जमहूरियत इस्लाम के साथ कैसे साजगार होगी, इस्लाम के साथ जो है वो कैसे ये दोनों मिल के जो है वो एक हो सकते हैं। इमाम खुमैनी रिज़वानुल्लाह अलैह ने बेहतरीन नमूना ईरान की हुकूमत के सूरत के अंदर जो है वो दुनिया के सामने पेश किया ताकि ये उम्मत इस्लामिया जो है वो बेदार हो, बेदार होने के बाद जो है आवाम की ज़बान को, आवाम की ख्वाहिशात को वहाँ की हुकूमतें जो है वो सही तौर के ऊपर समझ सकें। इस चीज़ के लिए जो है वो भरपूर तौर के ऊपर कोशिश इमाम खुमैनी रिज़वानुल्लाह अलैह ने की।
اس کے علاوہ جہاں بھی اور جس طرح کے بھی مسائل جو ہے وہ امام خمینی کے سامنے جو ہے وہ مستضعف طبقہ، کمزور طبقہ، اس کے جو ہے وہ مسائل آتے تھے، تو امام خمینی رضوان اللہ علیہ کی خصوصی توجہ کا وہ تمام واقعات جو ہے وہ مرکز بنتے تھے، اور امام خمینی رضوان اللہ علیہ کی یہ ایک دیرینہ خواہش تھی کہ اس دنیا کے اوپر عدل و انصاف کی حکومت قائم ہو۔ بہرحال امام نے ایک نظریہ پیش کیا، امام خمینی رضوان اللہ علیہ نے دنیا کو آگاہ کیا، تنبیہ کی، اور استعمار کے منصوبوں سے بھرپور طور کے اوپر واقف کرانے کی جو ہے وہ کوشش کی۔ اب یہ دنیا کی بدقسمتی ہے کہ امام خمینی رضوان اللہ علیہ کے فرامین کو جس طرح سے انہیں اپنی زندگی میں شامل حال کرنا چاہیے تھا، اپنا نصب العین بنانا چاہیے تھا، اس طرح سے ان اسلامی حکمرانوں نے جو ہے وہ نہیں اپنایا، اور نتیجتاً جو ہے وہ آج بھی ان کے شوم نتائج کو جو ہے وہ بھگت رہے ہیں۔ لیکن بہرحال امام خمینی رضوان اللہ علیہ کی یہ آواز امت اسلامیہ کے دلوں میں پہنچی، اور امت اسلامیہ واقعاً آج اس چیز کو محسوس کر رہی ہے کہ واقعاً جو نظریات، جو فکر امام خمینی رضوان اللہ علیہ نے دی ہے وہی ہماری دنیا اور آخرت کو بنانے والی ہے۔ لہذا میں تصور کرتا ہوں، میں یعنی اس بات کے اوپر سوچنے میں حق بجانب ہوں کہ ایک نہ ایک دن وہ آئے گا کہ امت اسلامیہ کی اس دبی ہوئی آواز اور اس طرح سے جو ہے جو ظلم و ستم استعماری طاقتوں کے ذریعے سے امت اسلامیہ کے اوپر مسلسل ہو رہا ہے، ایک دن اس کا خاتمہ ہوگا۔ امام خمینی رضوان اللہ علیہ کے افکار جو ہے وہ عام ہوں گے، اور بلکہ عام ہونے کے ساتھ ساتھ عملی طور کے اوپر امت اسلامیہ جو ہے وہ انہیں اپنائے گی۔ اسی امید کے ساتھ میں اپنا رائے اس کو تمام کر رہا ہوں۔ صلی اللہ علی محمد و اہل بیتہ الطیبین الطاہرین۔ جزاک اللہ، ماشاء اللہ، بہترین طریقے سے اپنی باتوں کو آپ کے سامنے پیش کر رہے تھے۔ مربی ملت، بہترین خطیب اور ایک عالم کی حیثیت سے ہمیشہ ہماری لیے مشعل راہ رہنے والے مولانا محسن تقوی صاحب قبلہ، کہ جو مجلس علماء ہند کے نائب صدر بھی ہیں، اور مجلس علماء ہند کی تحریکوں میں ہمیشہ رہبر ہند یعنی مولانا کلب جواز صاحب قبلہ کے شانہ بشانہ رہے ہیں۔ آج کے اس پروگرام میں آپ حضرات کو کچھ دقتیں نیٹ ورک کی وجہ سے بھی آئیں، اس کے لیے خود ذاتی طور پر بھی معذرت خواہ ہوں، اور اس جلسے کی آخری تقریر کے لیے میں گزارش کروں گا کہ اس کے بیانات کو ہمارے سامنے رکھا جائے کہ جو نہ صرف یہ کہ آفتاب شریعت ہے بلکہ رہبر ملت بھی ہے، خمینی ہند کا تمغہ جسے ملا ہے، عزاداری کو فروغ دینے کی مہم ہو یا وقف کو بچانے کی تحریک کا آغاز ہو، باطل سے لڑ جانے کی جو طاقت اور جو عزم اور ارادہ پایا جاتا ہے، امام جمعہ لکھنؤ یعنی آفتاب شریعت، حجت الاسلام والمسلمین، عالی جناب مولانا کلب جواز صاحب نقوی صاحب قبلہ کے اندر وہ ہمیں کہیں اور دیکھنے کو نہیں ملتا ہے۔ لہٰذا آج کی اس آخری تقریر میں آپ حضرات ان کے بیانات کو ملاحظہ فرمائیں اور غور فرمائیں کہ آپ کس طرح سے اس تحریک کو، جو وقف کی تحریک ہو، چاہے وہ عزاداری کی تحریک ہو یا پھر وہ کوئی اور تحریک کہ جو دین اور اسلام کے لیے ضروری ہے، اس کو بچانے کے لیے کس طرح سے وہ منہمک رہتے ہیں، آپ حضرات سماعت فرمائیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قال اللہ تبارک و تعالی فی کتابہ الحکیم وہو اصدق القائلین، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وفضل اللہ المجاہدین علی القاعدین اجرا عظیما، صدق اللہ العلی العظیم۔ مجلس علماء ہند کی جانب سے یہ ویبنار منعقد ہو رہا ہے۔ اس صدی کے سب سے بڑے مجاہد اور رہبر عظیم آیت اللہ العظمیٰ امام روح اللہ المرسل خمینی رحمۃ اللہ علیہ کی 32ویں جو برسی ہے ان کی وفات کی، اس کے سلسلے میں یہ ویبنار منعقد ہو رہا ہے، اور ہم شکریہ ادا کرتے ہیں خصوصی طور پر سفیر اسلامی جمہوریہ ایران
جو ہندوستان میں تشریف فرمائے، ڈاکٹر علی چگینی مدۃ اللہ، کہ وہ بھی انہوں نے اس ویبنار میں شرکت فرمائی. اس کے علاوہ تمام علماء کرام جنہوں نے شرکت فرمائی ان سب کا ہم مجلس علماء ہند کی طرف سے شکریہ ادا کرتے ہیں. جناب مولانا محسن تقوی صاحب، جناب مولانا عباس باقری صاحب، جناب مولانا میر اظہر علی عابدی صاحب، جناب مولانا حسنین باقری صاحب، پروفیسر معروف مرزا صاحب، جناب احمد شہریار صاحب جو پاکستان سے تعلق رکھتے ہیں، آپ بھی اس میں مقرر کی حیثیت سے تشریف فرما ہیں. مولانا فیض عباس صاحب، تمام حضرات کے ہم مجلس علماء ہند کی طرف سے شکریہ ادا کرتے ہیں کہ اس عظیم موقع کے اوپر آپ یہاں ویبنار میں شرکت فرما رہے ہیں. وہ عظیم شخصیت کی جس نے تاریخ کا رخ موڑ دیا، جس نے تاریخ کے دھارے کو موڑ دیا. تصور ہی ہوتا تھا پہلے کہ بڑی طاقتوں کے خلاف کوئی کھڑا نہیں ہو سکتا، اور کسی نہ کسی ایک بڑی طاقت سے وابستہ ہونا کسی چھوٹے ملک کے لیے ضروری رہا. یا امریکہ سے وابستہ رہے یا روس سے وابستہ رہے، تبھی وہ ملک زندہ رہتا تھا اور تبھی وہ محفوظ رہتا تھا. لیکن یہ پہلی شخصیت اس صدی کی کہ جس نے اعلان کیا کہ لا شرقیہ لا غربیہ، نہ ہمارا امریکہ سے کوئی تعلق ہے، نہ ہمارا روس سے کوئی تعلق ہے، نہ برطانیہ سے، نہ فرانس سے، بلکہ وہ ایک سے ایک بدتر بڑھ کر بدتر ہے، اور ان سے ہمارا کوئی تعلق نہیں، بلکہ صرف ہمارا یا تو اللہ سے تعلق ہے یا ان کے نمائندے امام زمانہ علیہ السلام سے تعلق ہے. اور انہی نے شکست دے کر بتا دیا کہ اگر متحد ہو جائے لوگ تو دنیا کی بڑی سے بڑی طاقت کو شکست دی جا سکتی ہے. آپ دیکھیں کہ جس وقت انقلاب اسلامی ایران منعقد ہوا اور اس میں کامیاب ہوا ہو تو صرف 3 کروڑ آبادی تھی اس وقت ایران کی، اور مقابلے میں کون تھا؟ امریکہ تھا. مقابلے میں روس، برطانیہ، فرانس، کوئی دنیا کی طاقت ایسی نہیں تھی کہ جو شاہ ایران کی حمایت نہ کر رہی ہو، اس کی حمایت ہی نہ ہو. لیکن امام خمینی رحمۃ اللہ علیہ نے ان 3 کروڑ لوگوں کو اس طرح سے متحد کیا کہ انہوں نے سب کے تختے پلٹ دیے اور سب کو شکست ہوئی. کوئی ایک درس دیا، تمام مسلمانوں کو درس دیا ہے کہ جب 3 کروڑ مسلمان متحد ہو جائیں تو دنیا کی تمام سپر پاور جو شکست کھا جاتی ہے. تو اگر 1.5-2 ارب مسلمان متحد ہو جائے دنیا کے تو پھر کون سی طاقت ان کو شکست دے سکتی ہے، جھکا سکتی ہے، رسوا کر سکتی ہے. تو یہ بہت بڑا درس، بہت بڑا سبق آج کی حکومتوں کو، جو مسلمان حکومتیں ہیں، اس کو ایران کے اس انقلاب نے دیا ہے. اس کے علاوہ دوسری چیز یہ ہے کہ جو بہت بڑا درس یہ ہے کہ اگر اللہ سے نہیں ڈرو گے تو دنیا کی چھوٹی سے چھوٹی طاقت تو پھر ڈرائے گی. اگر اللہ کا ڈر نہیں ہے تو چھوٹی سے چھوٹی طاقت جو ہے وہ تمہیں ڈرا دے گی. اور اگر اللہ سے خوف زدہ ہو اور اللہ کا ڈر ہے تو دنیا کی بڑی سے بڑی طاقت تمہیں ڈرا نہیں سکتی، بلکہ وہ ڈریں گے الٹا وہ تم سے ڈریں گے، الٹا وہ تم سے خوف زدہ ہوں گے. اس کی بہترین مثال امام خمینی رحمۃ اللہ علیہ نے پیش فرمائی. اور آج بھی جو انقلاب اسلامی کے رہبر ہے آیت اللہ العظمیٰ خامنئی مدۃ اللہ علیہ، وہ بھی اس کی بہترین مثال ہے کہ ایک طرف 56 ملک ہیں اسلامی ملک، کیونکہ خدا کا خوف ان کے دل میں نہیں ہے، جیسے ننھا سے اسرائیل ان کو ڈرائے ہوئے ہیں، چھوٹے سے اسرائیل سے خوف زدہ ہے، اور ان کی جرأت اور ہمت نہیں ہے کہ وہ اسرائیل کے خلاف ایک لفظ کہہ سکے، اسرائیل کے خلاف کوئی اقدام کر سکے، اسرائیل کے خلاف کوئی بھی کسی قسم کا جو ہے وہ آگے بڑھ سکے، کیونکہ وہ اللہ سے نہیں ڈرتے ہیں، اس لیے ایک چھوٹی طاقت کو ڈرائے ہوئے. لیکن ایران کے عوام اور ایران کے رہبر وہاں کے جو ہیں، کیونکہ اللہ کا خوف دل میں ہے، لہذا اب وہی اسرائیل جس سے سب ڈر رہے ہیں، وہی اسرائیل ایران سے ڈرتا ہے، وہی اسرائیل ایران سے خوفزدہ ہے. اس کا ثبوت موجود ہے. یہ نہیں کہ کوئی لفاظی یا ذاکری ہو خطابت ہے، جی نہیں، ذاکری خطابت نہیں، حقیقت ہے. آپ دیکھیں کہ جب نتن یاہو جو ان کے ابھی وزیر اعظم رہے ہیں، ان سے جب پوچھا گیا کہ آپ کو کس سے سب سے زیادہ خطرہ ہے، تو کہا کہ 3 طاقتوں سے مجھے سب سے زیادہ خطرہ ہے. کہا کون 3 طاقتیں؟ لوگوں نے سمجھا ہوگا وہ امریکہ، روس اور برطانیہ اور پتہ نہیں کس کا نام لے کے. تو ان کے 3 طاقتوں سے سب سے زیادہ ہمیں خطرہ ہے، سب سے زیادہ ڈر ہے. کہا کون؟ پہلی طاقت کون؟ کہا ایران. کہا دوسری طاقت کون؟ کہا ایران. کہا تیسری کون؟ کہا ایران. تینوں بار ایران کا نام لیا کہ ہم خوفزدہ ہیں ایران سے، ایران سے، ایران سے.
جس سے ہر مسلم ملک خوفزدہ ہے، اس سے وہ ہے جو ایران سے خوفزدہ ہے۔ اس کا سبب یہی ہے کہ وہاں تقویٰ ہے، وہاں خوف الہی ہے، وہاں پاکیزگی کردار ہے، وہاں اتحاد ہے آپس میں۔ لہٰذا اس کی وجہ سے آج اسرائیل وہاں ایران سے خوفزدہ ہے، اور تمام مسلمان ملک اس کے سامنے گھٹنے ٹیکے ہوئے غلامی اختیار کیے ہوئے ہیں۔ لیکن ایک ہے کہ جو صدائے آزادی بلند کر رہا ہے، وہ ہے اسلامی جمہوریہ ایران۔ لہٰذا میں وہاں کے عوام کو مبارکباد دیتا ہوں کہ ان کی اس طاقت کی وجہ سے، ان کی قوت کی وجہ سے تمام دنیا کی طاقت ان کے سامنے جھکی ہوئی ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ تعزیت و تسلیت بھی امام خمینی کی رحلت کے سلسلے میں کہ ہم ان کے تمام مسلمانوں کو تعزیت و تسلیت بھی پیش کرتے ہیں 32ویں سالگرد کے موقع پر کہ جب ان کی یاد منائی جا رہی ہے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ جزاک اللہ، ماشاء اللہ۔ میں آخر میں آپ تمام حضرات جنہوں نے بھی شرکت کی ہے زوم پر یا یوٹیوب پر، ان کے لیے ان کا شکر گزار ہوں کہ انہوں نے وقت دیا، اور خدا بند عالم سے دعا گو ہوں کہ وہ آپ کی آمد کو قبول فرمائے اور رہبر کبیر کے درجات کو بلند فرمائے۔ آخر میں ایک بار مولانا عادل فراز صاحب سے چاہوں گا کہ وہ تمام شرکاء کا، بالخصوص علماء اور خطبہ اور تمام جو افراد شرکت کر رہے تھے، ان کا شکریہ ادا کر دیں تاکہ اس میٹنگ کو یہیں پر ختم کیا جا سکے۔ میٹنگ کے ختم ہونے کے بعد آپ تمام حضرات سے گزارش کی جاتی ہے کہ 1 مرتبہ سورہ حمد اور 3 مرتبہ سورہ اخلاص کی تلاوت فرما کر رہبر کبیر کی روح کو ضرور ترویح فرمائیں اور ایصال فرمائیں۔ اس سے پہلے مولانا عادل فراز صاحب اگر ممکن ہو اور میری آواز سماعت فرما رہے ہوں تو وہ اپنے خیالات آخر میں پیش فرما دیں۔ شاید عادل فراز صاحب کا ڈسکنیکٹ ہو گیا ہے، جیسا کہ مجھے میسج پتا چلا تھا کہ ان کا ڈسکنیکٹ ہو گیا تھا، تو وہ یوٹیوب سے شرکت کر رہے ہیں، اور ان کی طرف سے تمام حاضرین کا اور ناظرین کا سب کا بہت بہت شکریہ ادا کرتا ہوں، اور ساتھ ہی دعا گو ہوں کہ جس طرح سے آج یہ پروگرام کیا ہے انشاءاللہ آگے بھی عادل فراز صاحب اور مجلس علماء ہند اور جناب مولانا قلب جواد صاحب آفتاب شریعت، جناب مولانا سید قلب جواد صاحب نقوی آگے بھی آئندہ ایسے ہی بہترین پروگرام کرتے رہیں گے، اور انشاءاللہ ہم ان کی صحت کے لیے دعا گو رہیں گے۔ ساتھ ہی جیسا کہ مولانا فیض عباس صاحب مشہدی، آپ کا بھی بہت بہت شکریہ کہ آپ نے اس ویبینار کو بہت اچھے سے آرگنائز کیا، اور انشاءاللہ آگے بھی ہم لوگ انشاءاللہ اس طرح سے آرگنائز کرتے رہیں گے۔ ہم آپ تمام ناظرین کا اور تمام خطبہ کا شکریہ ادا کرتے ہیں، اور ایک بار پھر جو مولانا نے گزارش کری کہ آپ لوگ ایک بار سورہ حمد اور 3 مرتبہ سورہ اخلاص کی تلاوت فرما کر آیت اللہ روح اللہ خمینی صاحب کو بخش دے اور اسحال کر دے۔ اللہم صلی اللہ علیہ وسلم۔ اللہم صلی اللہ علیہ وسلم۔